شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه البخاري في كتاب التوحيد ورواه مسلم في كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف، ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. جو ہستی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی. وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا.
اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. اس کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات اس دنیا میں تقریباً 84,000 کتاب و سنت کی کوئی تحقیق نہیں ہے. ماہرین رضیات کی تحقیق کے نظر سے اسی لیے میں تقریباً کہہ رہا ہوں 84,000 مخلوقات کو اس نے پیدا کیا. ان میں حضرت انسان کو سب سے اونچا مقام اور سب سے اونچا درجہ دیا ہے. پھر اس کا ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا. اس کا پھر ایک عظیم احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم عطا فرمائی. اس کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. اور انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ہمیں اس جماعت میں اس نے ہم کو رکھا جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی دعوت و تبلیغ اور اسی منہج کو اسلام سمجھتی ہے. تیسری چیز کو وہ اسلام کا جز نہیں مانتی. اور اس کی تائید ابن ماجہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے. راوی حدیث کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی. خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ. ایک سیدھی لائن کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف 2 لائنیں کھینچیں اور اس کے بائیں طرف 2 لائنیں کھینچیں. جو 2 لائنیں دائیں طرف اور 2 لائنیں بائیں طرف کھینچی تھی، آپ نے ان چاروں لائنوں پر لکھا ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان. اور جو سیدھی لائن آپ نے کھینچی اس پہ لکھا ھذا صراط مستقیم. اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھی لائن جو گئی ہے یہ سیدھا راستہ ہے کتاب اللہ کا، یہ سیدھا راستہ ہے محمد رسول اللہ کی سنت کا، یہی سیدھی سڑک ہے جو جنت الفردوس تک گئی ہے. اور یہ 2 دائیں اور 2 بائیں جو راستے گئے ہیں یہ چاروں راستوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شیطانی راستے ہیں. ایک طرف نبی اکرم کی یہ حدیث اور دوسری طرف وہ حدیث اٹھائیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تفرقت بنو اسرائیل 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من ہم یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. رواہ الترمذی فی ابواب الفتن. امام ترمذی اس کو ابواب الفتن میں لائے کہ بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. حدیث لمبی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. ذرا اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا. میں کسی کو ذبح نہیں کروں گا. میں سوچ کے آیا تھا کہ مجھے بولنا ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جو ہونا ہے اس کی کیفیت کیسے ہوگی، عذاب قبر میں
روح کو کس طریقے سے ہوتا ہے. میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن یہاں آپ لوگوں کا مجمع اور آپ لوگوں کی اچھی خاصی تعداد دیکھی تو میں نے موضوع کو بدل دیا، اور ابھی میں نے اس ممبر پر بیٹھتے ہوئے میں نے توحید کا موضوع اٹھا لیا. وہ ہماری بنیادی تعلیم ہے، وہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. توحید صحیح تو انشاءاللہ ہمارے اور عمل بھی قابل قبول ہیں. توحید اگر بگڑ گئی، توحید میں اگر خلل آ گیا تو معاف کیجئے گا، ہمارے عملوں کا دار و مدار اسی توحید پر ہی ہے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سب جہنمی الا ملت واحدہ، صرف ایک ملت، ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی. صحابہ نے سوال کیا، قالوا من ہم یا رسول اللہ. صحابہ کے سوال سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ تحقیق کا جذبہ کتنا زیادہ تھا. اور آج ہمارے زمانے میں اندھی تقلید کا جذبہ کتنا زیادہ ہے. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، پتھر کی لکیر ہے. ہم اپنے مولانا کی اور اپنے امام کی بات بالکل رد نہیں کر سکتے. حدیث رد ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن ہمارے بزرگ کی بات رد نہیں ہونی چاہیے. کتنی حدیثوں پر بلڈوزر چل چکا. صحابہ نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی وہی محنت کریں، اسی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. فرمایا مانا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور ایک دوسری حدیث آپ اٹھائیے ترمذی کی، وعن عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم ولا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیجیے. جب شام کے اندر فتنہ ہوگا، ملک شام کے اندر جب فساد ہوگا تو تمہارے لیے بھلائی کا اور خیریت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ، اور میری امت میں ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. منصورین، چاروں طرف سے اس کی مدد کی جاتی رہے گی، لوگ اس کی مدد کرتے رہیں گے. لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی ان کا دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی ان کا دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے، قیامت تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذرا الفاظ پر غور کیجیے، ہمارے عربی اگر جاننے والے ہوں تو ذرا اور توجہ دیں. لا تزال طائفۃ کہا ہے، زالہ کا استعمال عربی زبان کے اندر کہاں ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھتے چلیے. پھر اس کے بعد میں دیکھیے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کتنی زبردست تھی. عربی زبان میں زالہ کا استعمال تسلسل بلا انقطاع کے لیے ہوتا ہے. یہ عربی اصول، عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے. لا تزال طائفۃ، زالہ کا استعمال عربی زبان کے اندر تسلسل بلا انقطاع، ایسا تسلسل، ایسی کنٹینیوٹی، ایسا برابر چلے آنا کہ جس پر کبھی کوئی زمانہ منقطع نہ ہوا ہو. جیسے کہنا ہو کہ زید ہمیشہ سے دولت مند رہا، اس کے پاس غریبی کبھی نہیں آئی، تو عربی میں اس کو کہیں گے ما زال زید امیر، ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ امیر رہا، یعنی زید نے کبھی غریبی دیکھی ہی نہیں ہے، زید کے پاس کبھی غریبی آئی ہی نہیں ہے، اس نے کبھی بھی بھوک مری میں زندگی نہیں گزاری ہے، کوئی زمانہ اس کے اوپر غربت کا نہیں آیا، وہ ہمیشہ سے امیر رہا. یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اب تک میں اس کو برابر امیر، پیسے والا اور دولت والا ہی دیکھتا چلا آیا. تب اس جگہ پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ زالہ، ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ سے امیر رہا. عربی میں یہ لفظ اللہ کے نبی نے یہاں استعمال کیا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں بھی ایک جماعت ایسی ہے جو میری زندگی سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، کبھی اس کے اوپر باطل سوار ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے اندر باطل دائیں سے بائیں سے کہیں سے آ ہی نہیں سکتا ہے.
طائفتن کہا ایک گروہ، ایک جماعت. طائفتن نکرہ ہے، طائفتن نکرہ ہے، جس کا معنی ایک جماعت حق پر رہے گی. اور وہاں کہہ چکے 72 جب فرقے بنی اسرائیل میں تھے 73 فرقے میری جماعت میں ہوں گے، یعنی میری امت میں ہوں گے، یعنی 72 جہنمی اور ایک جنتی. ایک جنتی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک میں آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. لیکن آپ نے ایک لائن سیدھی کھینچ کر 2 دائیں اور 2 بائیں، ان لائنوں کو کھینچ کر چاروں لائنوں پر یہ لکھ دیا کہ یہ شیطانی راستے ہیں، اور جو سیدھا راستہ تھا اس پر یہ لکھ دیا آپ نے کہ یہ صراط مستقیم یہی ہے. ذرا غور کرو کہ فرقے تو 72 جہنمی ہیں، لیکن 4 ہی کی طرف اشارہ کر کے کیوں گئے اور لائنیں 4 ہی کھینچ کر کیوں گئے؟ میرے بھائیوں، کہیں اس بات کی طرف اشارہ تو نہیں تھا کہ میرے انتقال کے بعد لوگ 4 ہی اماموں کو زیادہ مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ 4 ہی امام آئے، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر لو، کسی ایک کو مان لو، تم جنتی ہو جاؤ گے؟ کہیں اس طرف اشارہ تو نہیں ہے. اور اگر ہے اس طرف اشارہ تو میرے بھائیوں پھر ہمیں بھی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس حدیث کو لازم پکڑ لینا چاہیے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 4 اماموں کو نہیں، تورات زبور انجیل کو نہیں، ہم تمہارے درمیان کسی پیر ولی کو نہیں، ہم تمہارے درمیان کوئی اور چیز مشعل راہ کے طور پر چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. ذرا تصور کیجئے کہ 72 فرقے تو جہنمی ہیں، لیکن 4 راستوں 4 لائنوں پر لائن کھینچ دینا، ایک لائن سے چاروں لائنوں کو ملا دینا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کبھی آپ نے اس طرف غور بھی کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی تشریح تھی. آئیے قرآن نے کیا کہا. ہمارے بہت سے بھائی بھی، ہماری جماعت کے بہت سے بھائی بھی توحید سے بہت جلدی دامن ہٹا لیتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے. اگر ہم نماز پڑھنے اس لیے آئے جمعے کی کہ یار جمعے کو تو پڑھ لو کم سے کم، نہیں تو محلے والے کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی شرک ہے. اب ہم محلے والوں کو دکھانے کے لیے چلے آئے. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، اس نے بھی شرک کیا. ہم مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر سود بیاز کے خلاف اس لیے تقریر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس مسجد کا متولی سود اور بیاز کھاتا ہے، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم کو نوکری سے ہٹا دے گا، ہم کو امامت و خلافت سے ہٹا دے گا، گویا کہ ہم نے اس کو رزاق سمجھ رکھا ہے. یہ توحید ہماری جماعت کے احباب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ توحید کا معاملہ اتنا نازک نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جو کہہ دیں. اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوا دی اور ہم نے کھا لی اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا فائدہ کر گئی تو یہ بھی شرک ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں طبیب اور حکیم کی دوا میں بڑی شفا رکھی ہے اور اللہ کے حکم سے اس حکیم کی دوا نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. جن کا لفظ پہلے استعمال ہوا اور انس کا لفظ بعد میں، اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن کو اور انس کو، جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. عربی جاننے والوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ما نافیہ کے بعد جب اللہ کے ذریعے کسی چیز کو مستثنی کیا جاتا ہے تو معنی میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ما نافیہ آ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. مولوی صاحب صرف عبادت ہی کرتے رہے، سجدے پہ سجدے کرتے رہے، بچوں کو پڑھائے گا کون؟ روزی روٹی کون کمائے گا؟ یہ بھی ہماری بھول ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی عبادت سے الگ سمجھ رہے ہیں. بیوی کے لیے کمانا یہ بھی عبادت ہے، بچوں کے لیے
روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے گھر سے نکلنا یہ بھی عبادت ہے. ان حرام خور مولویوں کی طرح مت بن جاؤ جو گئے مسجد میں بیٹھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, صبح سے شام ہو گئی, کیا ہو گیا صاحب اب تو یہیں پڑے رہیں گے, کھانا کہاں سے آئے گا, اللہ دے گا. محلے والوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. قرآن نے بہت سختی سے منع کیا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ مسجد کے اندر, جب نماز پوری کر لی جائے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ختم ہو جائے, نماز پڑھ لو, اب تم مسجد میں مت بیٹھو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اٹھو بھاگو نکلو, مسجد سے باہر جاؤ, زمین میں پھیل جاؤ. کہاں کا اللہ نے کہ وہیں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد رٹو, بیوی بھوکی مر جائے, بچے بھوکے مر جائیں, تم کہو کہ اللہ دے گا. کہاں کہا ہے کہ تم عبادت نہ کرو, یہ کہا ہے کہ تم مسجد ہی میں بیٹھے رہو. عبادت کا وقت عبادت کو دو, جب نماز پوری ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ نے جو روزیاں دی ہیں اس میں رزق حلال تلاش کرو, اللہ کی روزی تلاش کرو. نبی اکرم نے کر کے دکھایا. کبھی بھیڑ و بکریوں کو چرا چرا کر اپنا گزر بسر چلایا, تو کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے جایا کرتے تھے اور ملک شام میں بیچا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ کو نبی اکرم کے ہاتھ سے بیچے ہوئے مال میں جو برکت نظر آئی وہ کسی تاجر کی تجارت میں نظر نہ آئی. یہی ایمانداری حضرت خدیجہ کے گھر میں دل میں گھر کر گئی, اور انہوں نے خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باندی کے ذریعے پیغام نکاح دے ڈالا. ہماری ماں بہنیں اگر یہاں سن رہی ہیں تو ذرا غور کریں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی ایمانداری بھائی تھی. آج تم بھی عشق کے طوفان میں ڈوبی ہوئی ہو, تمہیں کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ تم کیا سوچ کر عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتی ہو؟ تم نے کون سی خوبیاں ان لڑکوں کے اندر دیکھی ہیں؟ ہماری ماں بہنیں بھی ذرا سوچیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا ابو طالب کی مرضی کے بعد, رضامندی کے بعد, اجازت کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاک دامن نیک عورت سے شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے سے پہلے بھی کر لی تھی. یہ بھی عبادت ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کمانا. عبادت کو پہلے ہم سمجھیں, عبادت کا مفہوم کیا؟ لیعبدون, میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھو, عبادت کے معنی ہوتے ہیں بندگی. اصل میں اس کا مادہ ہے عبد, عین بے دال, عبد. عبد یعبدو کی معنی عبادت کرنا, اسی سے بنتا ہے عبد, بندہ, اور اسی سے ماخوذ ہے عبادت, بندگی, اور اسی سے ماخوذ ہے عابد, عبادت کرنے والا, اور اسی سے ماخوذ ہے معبود, جس کی عبادت کی جائے. ہم کون ہیں؟ عبد. اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو ہم کون ہیں؟ عابد. اور جو چیز ہم کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جیسے نماز یا روزہ, یہ کیا ہے؟ عبادت. اور یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. وہ کون ہوا؟ معبود. اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام. غلام, غلام میں اور نوکر میں فرق ہوتا ہے, ملازم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں, سرکاری ملازم ہیں. 9 بجے صبح ہماری ڈیوٹی ہے, شام کو 5 بجے ختم. 5 بجے کے بعد ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم کوئی کام کریں. ہم مزدور ہیں, آپ نے ہمیں مزدوری پہ رکھا ہے, مکان بناؤ. ہم صبح 9 بجے گئے, 5 بجے ہماری ڈیوٹی ختم. آپ کو صبح سے شام تک جو محنت ہم نے کی وہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. اب 5 بجے کے بعد آپ ہم سے کام نہیں لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کہتے نہیں میرا کام کریے, تو آپ کو اوور ٹائم الگ سے فیس اس کی الگ سے دینا پڑے گی. اور وہ میری مرضی پر ڈیپینڈ ہے, میں کرنا چاہوں گا تو کروں گا, نہیں کرنا چاہوں گا تو آپ ہمارے اوپر زبردستی حکم نہیں چلا سکتے. یہ ہے ملازم. اور غلام, ہم نے تم کو خرید لیا ہے, اب ہم کو رات کے 2 بجے بھی تم کو اٹھانے کی ضرورت پڑے گی تو اٹھائیں گے, ہم کو 4 بجے بھی ضرورت پڑے گی تو ہم اٹھائیں گے, ضرورت پڑی تو ہم کوڑے بھی لگائیں گے.
کیونکہ ہم نے تم کو خرید لیا ہے، تم رات و دن میری خدمت کے لیے اور میری غلامی کے لیے ہم نے تمہیں خرید لیا ہے، یہ ہے غلام۔ اللہ نے ہمیں ملازم نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا تم میرے غلام ہو، ہم نے اپنی جنت کو بیچ دیا ہے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے بدلے، تم میرے غلام ہو۔ اور غلام کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پر الزام، اپنے مالک پر الزام نہ لگائے۔ مثلا شراب، کیوں شراب پی رہا ہے؟ ارے میں تھوڑی پی رہا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ پلا رہا ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، یہ میں تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ ہی نے تو مجھے گمراہ کیا ہے۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، گمراہ اللہ کرتا ہے، لیکن غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ غلام کی، یہ بندے کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ محمود ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس کا غلام تھا ایاز۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ شعر علامہ اقبال کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود اپنے اس غلام کو بہت چاہتا تھا، بہت محبت کرتا تھا اپنے اس غلام سے۔ تو ایک بار دوسرے غلاموں نے کہا، اے محمود، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے اور بھی تو غلام ہیں، تم اس کو سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہو، اس کو سب سے زیادہ کیوں چاہتے ہو؟ کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ اس نے ہیرے کے کچھ ہار منگائے، ہیرے کے کچھ ہار منگائے اور اس نے اپنے سارے غلاموں کو ایک ایک ہار دے دیا، لائن سے لو 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 لو، ایک ایک ہار اس نے سب کو دے دیا۔ اسی لائن میں ایاز بھی کھڑا تھا، اس کا غلام، اس نے ایاز کو بھی ہیرے کا ایک ہار دیا تاکہ غلاموں میں تفریق نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد میں اس نے ایک ایک ہتھوڑا سب کو دے دیا، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو، اور اس نے کہا اے غلاموں، تم اپنے اپنے ہیرے کے ہاروں کو توڑ دو جو میں نے تم کو دیا تھا، یہ ہتھوڑا مارو اور ہیرے کو چکنا چور کر دو، ہیروں کو۔ سارے غلاموں نے ہتھوڑے اٹھائے اور انہوں نے ایک ہی ضرب میں ہیروں کو چکنا چور کر دیا، سب لوگوں نے ان ہیروں کو توڑ ڈالا، ایاز نے بھی اس ہیرے کو توڑ دیا۔ اب بادشاہ نے لائن سے کھڑا کر کے ایک ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ، تم نے یہ ہیرے کا ہار کیوں توڑا؟ غلام کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا حکم تھا آپ کی نافرمانی کرنا، میں نے گوارا نہ سمجھا، میں نے ہیرے کا ہار توڑ دیا۔ تم آؤ، تم نے کیوں توڑا؟ بادشاہ سلامت، آپ ہی کا تو حکم تھا، میں نے توڑ دیا۔ تم آؤ، تم نے کیوں توڑا؟ بادشاہ صاحب، آپ کی نافرمانی میں داخل نہ ہو جاؤں، آپ کا نافرمان نہ کہلاؤں، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا حکم تھا اور آپ کی نافرمانی کرنا میں نے منظور نہ کیا، مجھے برداشت نہ ہوا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ ایاز کی باری آئی، اے ایاز ادھر آؤ، تم نے اس ہیرے کے ہار کو کیوں توڑا؟ ایاز کہتا بادشاہ سلامت، یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہ سکا اور میں نے ہیرے کے ہار کو توڑ دیا۔ بادشاہ سلامت، یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہ سکا اور میں نے ہیرے کے ہار کو توڑ دیا، قصور میرا تھا کہ میں سمجھ نہ سکا۔ بادشاہ نے کہا محمود نے، اے غلاموں، اب تم نے سمجھ لیا کہ میں ایاز کو کیوں چاہتا ہوں۔ سب کچھ میں نے کہا، آرڈر بھی میں نے دیا، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بالکل صاف طریقے سے بچا لیا اور میرے اوپر اس نے کوئی الزام نہ آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایاز کو زیادہ چاہتا ہوں، ایاز سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک سچے غلام کی، ایک مومن بندے کی شان ہی ہونی چاہیے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرے تو وہ اپنے مولا حقیقی کو صاف بچا لے اور کہہ دے کہ نہیں، میرے رب کا کوئی قصور نہیں، یہ میں اپنے رب کی تقدیر جو لکھی تھی میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ غلط حرکتیں میں کرتا چلا جا رہا ہوں، حالانکہ اس نے اس کو حرام تو بتایا ہی ہے، اس کے باوجود میں اس کو کرتا چلا جا رہا ہوں، یہ قصور میرا ہے، یہ شیطان نے مجھے بہکایا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی قصور نہیں۔ ایک مومن بندے کی شان یہ ہونی چاہیے، لیعبدون، تاکہ تم میری عبادت کرو۔ عبادت کے مفہوم میں بہت سی چیزیں، رکوع عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، رکوع عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قیام عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے،
اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے قیام جائز نہیں، رکوع اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے جائز نہیں، سجدہ اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے جائز نہیں۔ اے اللہ کے نبی، جنگل میں اگر 5 آدمی 10 آدمی 50 آدمی مجھے گھیر لیں اور لاٹھی ڈنڈے لے کر آ جائیں اور ان کے ہاتھ میں برچیاں ہوں اور وہ مجھے مارنا چاہیں اور کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اگر وہ مجھ سے کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو کیا میں اللہ کا انکار کر کے جان بچا لوں؟ کہا کیا بات ہے، جان بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اللہ کا انکار کر کے جان بچا لے۔ کہا اللہ کے نبی، اگر وہ لوگ مجھے پکڑ لیں، گرفت میں لے لیں اور کہیں کہ میرے سردار کو یا مجھے سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پھر سے پوچھ۔ کہا اللہ کے نبی، اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر کے جان بچا لو، اللہ کا انکار کرو تب جان بچے گی، تو کہا اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی تو بچا لے۔ کہا اللہ کے نبی، اگر وہ یہ کہے ایسے نہیں چھوڑوں گا مجھے یا میرے سردار کو سجدہ کرو تب کیا کروں؟ فرمایا ان قتلتا حرقتا، اگر تجھے کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے تو یہ کرا لینا، اگر تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے تو جل کر راکھ ہو جانا، لیکن کسی غیر کو سجدہ نہ کرنا۔ مسلم کے الفاظ ہیں، ان قتلتا نہیں کہا کہ قتل کر دیا جائے، ان قتلتا الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی میں قتل یقتل معنی قتل ہونا، اور قتل یقتل تقتیل کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اگر تجھے وہ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قیمہ بنا دے، تو یہ اپنے جسم کو تو کرا لینا، لیکن کسی غیر کو سجدہ نہ کرنا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، مجھے ماننے سے پہلے میرا بھی انکار کرو۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اس وقت ہم اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، لا الہ، کوئی نہیں۔ جب سب کا انکار کرو تب پھر بعد میں مجھے مانو، الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ لفظ اللہ کی صفت ہی ہے جو ایشور میں، گاڈ میں، بھگوان میں اور ان تمام زبانوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ لفظ اللہ کی کشش دیکھیے، اللہ، الف ہٹا دو تو بچتا ہے للہ، اللہ کے لیے۔ ایک اور لام ہٹا دو، اللہ، الف لام ہٹا دو، اب بچتا لہو، اس کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ چلو دوسرا بھی لام ہٹا دو تو بچتا ہو، اس کا۔ ایک ایک لفظ یہ اس بات کی دلیل ہے، جو لفظ اللہ میں جو کرنٹ اور جو کشش جو اسپرٹ ہے وہ کسی لفظ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور آپ دیکھ ڈالیے پورے قرآن میں اللہ نے جو تعلیم دی، پورے قرآن میں جو تعلیم دی، پڑھیے بسم اللہ سے والناس تک، وہ سارا اجمالی خاکہ سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتا ہے، سارا اجمالی خاکہ سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایسے ہی نہیں کہہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث اٹھاؤ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا۔ دیکھیے اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ قسمت الصلاۃ، بہت سے لوگ اس کو قسمہ، تقسیم سے بھی لے گئے ہیں، لیکن مجھے یہ ضربہ سے ملا، قسم یقسم، تقسیم کرنا، بانٹنا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا اپنے اور آدھے بندے کے درمیان۔ آدھی نماز میرے لیے، آدھی بندے کے لیے۔ نماز کو اللہ سورہ فاتحہ کہہ رہا ہے، سورہ فاتحہ کو اللہ نماز کہہ رہا ہے، سورہ فاتحہ کو اللہ نماز کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اوپر کہتا فرشتوں گواہ رہو حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔
الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے اثنا عبدی، میرے فرشتوں گواہ رہو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ کہتا مجدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ 3 آیتیں تو اللہ کی تعریف میں ہو گئی۔ آپ کسی منسٹر کو لیٹر لکھتے ہو تو ہاں جناب ہاں حضور، پہلے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنی گزارش بعد میں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت سکھائی ہے کہ میرے دربار میں آؤ تو اس طریقے سے یہ پہلے پڑھو، اس کے بعد میں کوئی دعا مانگنا تو بعد میں مانگنا، پہلے یہ پڑھو۔ یہ اللہ نے سکھلائی ہے، یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا باقاعدہ۔ تو 3 آیتیں تو اللہ کے لیے ہو گئیں، بیچ میں ایک آیت چھوڑ دو۔ بولے صاحب ابھی چھوڑیے نہیں، اس کو بتاتا ہوں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اگر 4 ادھر کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں اور 3 بندے کے لیے رہتی ہیں، اور اگر 4 ادھر جوڑ دیتے ہیں تو ادھر 3 رہ جاتی ہیں، اور اللہ کہہ رہا آدھی آدھی بانٹ دی ہے، تو آدھی آدھی کیسے ہوگی؟ 3 آیتیں تو اللہ کی تعریف میں ہو گئی ہیں۔ اب آگے کی جو 3 آیتیں بچی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑ دیجئے آپ، اب کیا بچا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں بندہ اپنے لیے اللہ سے سوال کر رہا، اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم پہ چلا۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جس کو جو وہ مانگ رہا ہے، میرا بندہ جو مانگ رہا میں دینے کے لیے تیار۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے انعام سے نوازا۔ فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جس کا وہ سوال کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا۔ فرشتوں گواہ رہو میرا بندہ جس چیز سے نجات طلب کر رہا میں نے اس کو اس چیز سے نجات دی۔ 3 آیتیں بندے کے لیے۔ اب بیچ میں جو آیت بچی ہے اس کا تعلق آپ دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑا زبردست معاملہ ہے، مفعول مقدم ہے، فاعل مؤخر، جبکہ اس کی عبارت یوں ہونا چاہیے تھی گرامر کے لحاظ سے، نعبدو کا و نستعینو کا، لیکن کاف کو پہلے لے آئے ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، حسر کا معنی دے رہا، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جب قرینہ نہ پایا جائے تو وہاں پر فعل مضارع کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ جب قرینہ نہ پایا جائے، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو اس کو حال یا مستقبل کے معنی میں کر رہا ہو، تو دونوں معنی پیدا ہوتے ہیں فعل مضارع سے۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہاں پر وہی ترجمہ کیونکہ کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہوں گا۔ وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا رہوں گا، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ۔ اب آئیے میرے بھائیو، ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ آدھی آیت اللہ کے لیے ہے اور آدھی آیت بندے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس بات کا عہد و پیمان ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور تو میری مدد بھی کرتا رہے۔ عبادت کرنا میرا کام، مدد کرنا تیرا کام۔ اے اللہ ہم عبادت کرتے رہیں گے، تو میری مدد کرتا رہے۔ آدھی آیت اللہ کے لیے، آدھی آیت بندے کے لیے، 3.5 ادھر 3.5 ادھر۔ اور اللہ کہہ رہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنی اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اللہ سورہ فاتحہ کو نماز کہہ رہا ہے، اب خود فیصلہ کر لو، بندہ نماز میں اگر نماز ہی کو نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کہا ہے، اور جو بندہ نماز میں نماز ہی کو نہ پڑھے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی وہ خود سمجھ لے، خود فیصلہ کر لے۔ اور اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو، میں نے سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ماں، بچہ جب تک روتا نہیں ہے ماں کی پستان جوش نہیں مارتی ہے دودھ پلانے کے لیے اپنے بچے کو۔ ہم کھڑے ہیں، اللہ کہہ رہا مانگ، ہم کھڑے ہیں، گونگے بنے بیٹھے، تو کہاں سے پوچھتے؟ ہاں صراط مستقیم ہم لوگوں کو اسی لیے تو نہیں مل رہا کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ چاہتا ہم دیں, مانگنے والا تو چاہیے, رب کی رحمتیں برس رہی ہیں, لوٹنے والا چاہیے, اپنے دامن میں بھرنے والا چاہیے. تو وہ حدیث بھی اٹھائیے آپ عبادت کے تعلق سے. عبادت لا الہ الا اللہ. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبته الى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. حدیث بہت لمبی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ صحابہ بھی تھے. بینما نحن عند رسول اللہ, ہم لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے تھے, صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے, نبی بیچ میں تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب, اچانک ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دور سے آ رہا ہے. طلع علینا رجل, رجل کا لفظ بتلا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے. رجل شدید بیاض الثياب, ایک آدمی چلا رہا دور سے. شدید بیاض الثياب, کپڑے بہت سفید پہنے ہوئے ہیں. اور شدید سواد الشعر, اور بال بہت کالے ہیں. لا يعرف منا احد, ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس کا مطلب وہ میرے علاقے کا نہیں تھا بلکہ مسافر تھا. میرے علاقے کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے, ہمارے گاؤں کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے. لا يعرف منا احد, کوئی بھی آدمی اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا, اور اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا. بھائی دور سے اگر آیا ہے تو مسافر کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. لا يرى علیہ اثر سفر, سفر کا نشان بھی نہیں دکھائی دے رہا اس کے اوپر. کپڑے گندے ہونا چاہیے, مٹی وٹی لگنا چاہیے, چہرے پہ دھول وغیرہ جمنا چاہیے, کچھ نہیں. شدید و بیاض الثياب, کپڑے بہت سفید پہنے ہوئے ہیں, کپڑے گندے نہیں ہیں, بال بہت کالے ہیں, بالکل نوجوان کی شکل میں. اور مسافر لگ بھی نہیں رہا ہے, لیکن ہمارے علاقے کا رہنے والا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو پہچان لیں. ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. وہ آیا اور آتے ہی بیٹھ گیا اللہ کے رسول کے پاس. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے پاس بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کی سٹائل ذرا دیکھیے, جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے, اور اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ, اور اس نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے نبی کی ران پر ایسے رکھ لیا. قال اخبرنی عن الاسلام یا محمد, یا رسول اللہ اس نے نہیں کہا, اس نے آ کر ڈائریکٹ نام لیا. یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے اللہ کے رسول مجھے اسلام بتائیے کہ کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. ولا نعرف احد, ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا. یہ حدیث سامنے لانے سے پہلے ذرا غور کر کے دیکھیے, اس کے بال کالے تھے. ہمارے یہاں سفید ہو جاتے ہیں تو کالا خضاب لگا کر کالے کیا جاتا ہے. مہندی لگانا ایک الگ چیز ہے, وہ سنت ہے. لیکن بالوں کو کالا کرنا, کالا خضاب لگانا, جس نے دنیا کے اندر اپنے سفید بالوں پر کالا خضاب لگایا, سود اللہ وجہہ یوم القیامہ, مسند احمد کی حدیث, اللہ تعالیٰ اس کو کہ چہرے کو قیامت کے دن کالا کر کے اٹھائے گا. سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا, پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا لباس سفید ہے اور اس کو لازم پکڑنا چاہیے. لیکن کسی ایک لباس کو کسی دوسرے کلر میں سنت سمجھ کر پہننا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں سفید کو چھوڑ کر, سفید لباس نبی کا بھی لباس تھا, سفید لباس فرشتوں کا بھی لباس تھا. لیکن کوئی آدمی اگر اپنی پگڑیاں یا اپنے کوئی اور دوسری چیزیں ہرے رنگ کی اور اس کو کالے رنگ کی چادر سے اوڑھنے کو اس کو عبادت سمجھنے لگے تو یہی چیز سراسر بدعت و حرام ہو جائے گی. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ جبرائیل بہت سفید کپڑوں میں, شدید و بیاض الثیاب, کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے, بال بہت ہی زیادہ کالے تھے. اور وہ آئے,
لا یرا علیہ اثر سفر، سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، یعنی صاف ستھرے رہے تھے، ہم میں سے کوئی آدمی پہچانتا بھی نہیں تھا. اور اس نے آ کر سوال کیا کیا، اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. تو اسلام کی تعریف میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کون سی چیز بتائی؟ میں ایمان تک تو نہیں پہنچ پاؤں گا، اور نماز اور روزہ بھی جو اس میں آ رہا میں یہاں تک بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، بس پہلی چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ اور بھی باتیں بتائیں، تو قیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو. کہنے لگا جب اس نے یہ سنا فاج صدقت، قال صدقت، آپ نے بالکل سچ فرمایا. فعجبنا له، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی سے پوری بات پوچھنے کے بعد کہہ رہا آپ نے بالکل سچ فرمایا، یعنی یہ پہلے سے جانتا تھا تبھی تو کہہ رہا ہے کہ سچ، آپ نے بالکل سچ کہا. بڑا تعجب ہوا مجھے اس کے اوپر، پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ جانتا ہے. دیکھیے اس حدیث کو اور حضرت عمر کے تعجب سے یہ پتا چلا کہ صحابہ جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میرے پاس یہ آدمی بیٹھا ہے یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے. صحابہ کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی کا، فرشتے کا علم نہیں ہے کہ انسان ہے یا فرشتہ ہے. ہمارے یہاں کے لوگوں کو اور ہمارے یہاں کے پیروں ولیوں کو قیامت تک کی بلیوں کا اور پتہ نہیں کس کس کا علم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ہے. یہ حدیث ہمیں اس بات کی دلیل ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت عمر ایک صحابی ہیں، نبی اکرم کے ساتھ رہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ٹیڑھی نظر کرتا تھا تو عمر فاروق کی تلوار میان پہ مچلنے لگتی تھی کہ نبی کا اشارہ ہو میں اس کی گردن اڑا دوں. اور یہ پہلا مرد مجاہد ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو، تم تلوار نکالتے ہو تو میں آسمان کی پیشانی پہ پسینہ دیکھ لیتا ہوں. تصور کیجئے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو. جب ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، کہہ رہے مجھے تعجب ہو رہا، سوال بھی کر رہا ہے. جب وہ سارے سوال کر کے چلا گیا تب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا اتدرون من السائل، تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جب وہ چلا گیا تب اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون من السائل، تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا قلت لہ اللہ و رسول عالم، میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کو جواب دیا میں تو نہیں جانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے، جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے. پہلی مرتبہ صحابہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. حدیث جبرائیل، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے ہی مشہور ہو گئی ہے. پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. معبود وہ ہے، عابد تم بنو، عبادت تم کرو اور عبادت اس کے لیے کرو. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. اور اسی میں دعا بھی ایک عبادت ہے، پوری نماز دعا ہے. کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. اور اس سے بھی پہلے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق، اے اللہ تم میرے ان گناہوں کو دور کر دے، اتنا دور کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان رکھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. اور پوری دعا پڑھنے کے بعد آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے پوری دعا میں کہیں نہیں آیا اے اللہ میری اس دعا کو فلاں فلاں بابا کے تو فعل میں قبول فرما لے. پوری دعا کا ترجمہ پڑھ ڈالو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، پوری دعا پڑھ لو. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیجی ہو گئی نماز. پوری نماز میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ اس کو تو رسول کے صدقے میں قبول فرما لے، یا پوری دعا آپ نے مانگی یہ دعا آپ کی گئی یا نہیں گئی اوپر. دعا بھی ایک عبادت ہے میرے بھائی، اور یہ بھی صرف ایک اللہ سے کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. اور ہم کو اگر اس سے نہ مانگے تو کون ہے جو وہ دے گا؟ میرے بھائیو اس نے خود کہا ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ
ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو, کسی ایسی ہستی سے مت مانگو جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. ما لا ينفعك ولا يضرك, جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں ہو جائے گا, اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں تیرا شمار ہوگا. فَإِن فَعَلْتَ, میری وارننگ کے بعد بھی اگر نہ رکا اور تو نے غیروں کو پکارا اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنی مشکل کشائی کے لیے, اگر تو نے پکارا تو ظالم ہو جائے گا. خود کہا اس نے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, مجھے پکارو. مولوی صاحب ہم ان سے مانگتے تھوڑی ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میری دعا اوپر تک لے جاؤ. کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اللہ سے تعلقات ہیں, یہ ہمارے پیر ولی جو ہیں ان کے تعلقات ہیں اللہ سے. تعلقات اگر ہیں بھی, میں نے مان لیا چلو ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ ٹھیکہ لے لیے. دینے والی ذات تو وہ ہے. بھائی آپ کا یہ علاقہ کون سا کہلاتا ہے؟ بہرا پیر. یہاں سے اسٹیشن کتنی دور ہے آپ کی؟ ریلوے اسٹیشن 20 منٹ کا, 2-3 کلومیٹر تو ہوگی. اب میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے حیدرآباد جانا ہے اور اسٹیشن پر پہنچنا ہے ٹرین پکڑنے کے لیے, اور میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں اب تو مجھے اسٹیشن مت چھوڑو, میں یہیں رہوں گا, ٹرین یہیں آئے گی لینے کے لیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مولوی پاگل ہو گیا ہے, اس کو پاگل خانے میں بھرتی کرو. ابھی ٹرین یہاں کیوں آئے گی؟ اسٹیشن پہ چلنا پڑے گا تمہیں. نہیں میں تو نہیں جاؤں گا, وہ یہیں آئے گی. ارے یہاں کیسے آئے گی, آج تک آئی ہے؟ نہیں, وہ ٹرین کے ڈرائیور سے میرے تعلقات ہیں, وہ لے آئے گا یہاں. اگر میں یہ کہوں کہ ٹرین کے ڈرائیور سے میرے تعلقات ہیں, وہ یہاں تک لے آئے گا, تو آپ یہ کہیں گے مولوی صاحب لگتا ہے کہ آپ کو یہاں نہیں بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کرنے کے لیے انڈیا دوبارہ بھیجنا پڑے گا. اس لیے کہ تعلقات اپنی جگہ پر ہے, اصول اپنی جگہ پر ہے, اور یہاں اصول ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہیں دوں گا. ایک آدمی زبدانی سے دمشق ایک علاقے کا نام تھا, زبدانی میں اپنی سواری بٹھاتا تھا اور دمشق تک چھوڑتا تھا تانگے پر, کھچر پر, اور دمشق سے لاتا تھا زبدانی کو میں چھوڑتا تھا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کی سواری پر ایک آدمی بیٹھا اور کہنے لگا یہ پورا تانگا پورا کھچر میں اپنے حوالے لیتا ہوں اور اس کا کرایہ میں تمہیں دوں گا, مجھے دمشق چھوڑ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. چلنے لگا. راستے میں 2 سڑکیں 2 روڈ ملتے تھے, یہ جس سے برابر آتا جاتا تھا اسی سے چلنے لگا. جو سواری بیٹھی تھی اس نے کہا نہیں اس راستے سے چلو. کہا نہیں بھائی میں تو یہ راستہ جانتا نہیں ہوں, میں تو اسی راستے سے برابر لے جاتا ہوں اور اسی راستے سے ہی میں لے کے چلوں گا. کہا نہیں یہ راستہ قریب کا ہے اور مجھے یہاں اترنا ہے, تھوڑی دور چلو. میں جانتا ہوں میں جاؤں گا بھی اور پھر واپس آؤں گا بھی تمہارے ساتھ, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں, سواری بیٹھی ہے, پورا تانگا بک کیا ہے, بیٹھ گیا اسی کے اوپر, اسی اور موڑ دیا گھوڑے تانگے کی لگام کو, کھچر کی لگام کو اس نے موڑ دیا اور اس نے دوسرا راستہ پکڑ لیا. تھوڑی ہی دیر چلا تھا, کیا دیکھتا ہے کہ ایک بیابان جنگل کے اندر پہنچ جاتا ہے. اور جیسے ہی بیابان جنگل کے اندر آیا, علامہ ابن قیم نے اس واقعے کو اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا ہے. جیسے ہی بیابان جنگل کے اندر پہنچتا ہے اس نے اپنے تانگے کو روکا, سواری اترتی ہے, اس نے دائیں بائیں دیکھا تو لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, انسانی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کسی کی گردن کٹی پڑی ہے, کسی کا تازہ تازہ خون بہ رہا ہے. یہ ڈرنے لگا. اس نے جب تک اپنی سواری کی طرف دیکھا, جو سوار ہو کر آیا تھا اس کی طرف دیکھا, وہ آدمی رومال سے اپنی چھری کو صاف کرتے ہوئے اسی کی طرف بڑھ رہا ہے. اس نے کہا میرے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس مال ہو وہ نکال دے. یہ بھاگتا ہے, تیزی کے ساتھ بھاگنا اس نے شروع کر دیا. ادھر سے پیچھے والے آدمی نے, قاتل نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. یہ پیچھے دیکھتا جائے اور بھاگتا جائے.
پیچھے دیکھتا جائے، بھاگتا جائے. جب اس نے پیچھے مڑ کے تیسری بار دیکھا تو اچانک اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور یہ وہیں گر جاتا ہے اور پیچھے والا آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے. کہا بھائی میرے پاس جو مال ہے وہ لے لو، میرا تانگا، میرا کھچر، میرا سامان بھی تم لے لو، لیکن میری بیوی، میرے بچے ہیں وہ میرے ہی اوپر، ان کا پورے گھر کا انحصار میرے اوپر ہے، مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا یہ مال، یہ دولت، یہ کھچر، یہ تانگا سب میرا تو ہو ہی چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تجھے قتل بھی کروں گا. کہنے لگا تو پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو. پانی نہ ملا، اس نے تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس نے نیت باندھ لی اور پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آ جاتا ہے. اور یہاں کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے یا اللہ کیا کروں، اس کی زبان آگے چلتی نہیں، دل میں دھک دھک بھی ہوتی جا رہی ہے، بیوی بچوں کا خیال بھی ظاہر بات ہے فطری چیز ہے وہ اس کو ستا رہا ہے. اچانک اس کی زبان پر قرآن کی آیت جاری ہو جاتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ذات ہے جو مصیبت میں اپنے مصیبت زدہ بندے کے کام آتی ہے، وہ کون ذات ہے جو اپنے بندے کی تمام مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے جب بندہ اسے پکارتا ہے. یہ بار بار اسی آیت کا ورد کرنے لگتا ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہے، کوئی سفید کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے چلا آ رہا ہے اور وہ آتے ہی نے چشم زدن میں اس قاتل کے پیٹ میں تلوار مارتا ہے اور اس کو قتل کر کے چلا جاتا ہے. چونکہ یہ نفلی نماز تھی، اس نے دیکھا یہ آدمی جا رہا ہے، اس نے بھی نماز توڑ دی اور اس آدمی سے پوچھنے لگا میرے بھائی تم نے میری خوب مدد کی، آخر تم اپنا نام تو بتاؤ. اس نے کہا تمہیں اپنا نام میں نہیں بتا سکتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کے لیے بھیجا اور میں نے تیری مدد کی اس لیے کہ تو نے اس نازک موڑ پر اپنے مولا حقیقی کو پکارا، تو نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیج دیا. یہ توحید کے فائدے ہیں میرے بھائیوں. آج ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ توحید کیا ہے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ 2 آدمی ایک قبر کے پاس سے، ایک بت کے پاس سے گزرے. اس نے وہاں موٹی توند والا بیٹھا تھا، ڈاکو بیٹھا تھا، چور بیٹھا تھا. اس نے کہا اس قبر پر کچھ چڑھاؤ، اس بت کے اوپر کچھ چڑھاؤ، کچھ چڑھاؤ. دونوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا قرب ولو ذبابن، اگرچہ ایک مکھی تمہیں چڑھانا پڑے وہی چڑھاؤ. ایک آدمی اٹھا اور اس نے مکھی اٹھائی، پکڑی اور اس کو مار دیا اور مار کے اس نے اس آستانے کے اوپر مکھی چڑھا دی. فخلوا سبیلہ، ان لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا کہ جاؤ. فمات ودخل النار، جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا. دوسرے سے کہا کہ تم چڑھاؤ. اس نے کہا میں غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا، میں غیر اللہ کے لیے ایک مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا، ایک مکھی کا بھی نذرانہ نہیں دے سکتا. فقتلوہ، مسند احمد کے الفاظ ہیں فقتلوہ، ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور سب نے مل کر اس کو مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا. یہاں مارا فدخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کسی غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کی قبر و مزار و بت خانوں پر جب ایک مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی جا سکتی ہے، اور مکھی مار کے چڑھانے والا اگر جہنمی ہے تو یہاں تو 1,00,000 کی اور ہزاروں کی چادریں خوبصورت ڈیزائنوں سے چڑھائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں ہم ان کو کون سی فہرست میں رکھیں کہ جہنمی کہنے کا حق تو ہم کو نہیں ہے، اللہ جانے وہ تمہاری کون سی نیکیاں وہ تمہاری قبول کر لے. میرے بھائیوں ہم کافر کسی کو نہیں کہتے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 72، بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. میرے نبی نے ان کو بھی اپنی امتی کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جب نبی نے تم کو اپنا امتی کہا تو مجھے کافر کہنے کی اتھارٹی اور پاور نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم تم کو اتنا ضرور کہتے ہیں کہ تم راستے سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہو، آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس راستے کو تلاش کر لیں جو قرآن و حدیث کا راستہ ہو. ہم تو صاف کہتے ہیں
اور اعلان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، آؤ آمین زور سے جائز ہے یا نہیں، رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں، طلاق 3 طلاق ایک مجلس کی 3 مانی جائیں یا ایک، 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں تم ہی صحیح ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہوں، آؤ ان تمام جھگڑوں کو اور مقدموں کو لے کر چلتے ہیں سب سے بڑی عدالت میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ ظاہر بات ہے تو ابو حنیفہ کی بات کرے گا تو کوئی شافعی کی بات کرے گا، تو کوئی شافعی کی بات کرے گا تو کوئی مالکی کی بات کرے گا، کوئی رشید احمد گنگوہی کی بات کرے گا تو کوئی اعلیٰ حضرت کی بات کرے گا۔ ظاہر بات ہے تم اپنے بزرگوں کے حوالے دو گے تو دوسرے کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے حوالے دے۔ آؤ ایک ایسا بزرگ چن لیتے ہیں جس پر تم بھی اتفاق کر لو، ہم بھی اتفاق کر لیتے ہیں، تمہارے بزرگ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمارے بزرگ کو تم تسلیم نہیں کرتے، تو آؤ ایک ایسا بزرگ چن لیتے ہیں جس کو تم بھی تسلیم کر لو، میں بھی تسلیم کر لوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہستی ایک ہی ہے جس کو تم بھی تسلیم کرو گے اور ہم بھی، اور وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آؤ اپنے سارے جھگڑے اور اختلاف لے کر آتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی عدالت سپریم کورٹ میں اپنے مقدمے درج کرتے ہیں، اور میرے نبی کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے وہ تو بھی مان لے ہم بھی مان لیں، میرے خلاف ہوتا ہے ہم توبہ کر لیتے ہیں، تیرے خلاف آتا ہے تو توبہ کر لے۔ ایک ہی عدالت ہے وہ جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور جس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے، اور وہ عدالت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہ عدالت کبھی کہا تھا حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو پڑھ کر، من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو برائی تم اپنے آنکھوں سے دیکھو اس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو فبلسان، اپنی زبان سے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کا سب سے تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس کو دل سے برا جانو۔ 200 250 300 آدمیوں کی بارات اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں چلا کرتی تھی، یہ دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اہل حدیث ہو تم تو ان باراتوں میں شرکت نہ کرو۔ آج ہمارے پاس ایمان کا یہ تیسرا درجہ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یہ سب سے کم ڈگری کا ایمان ہے، یہ سب سے ناقص ایمان ہے، کم سے کم یہ ایمان بھی تو آج ہمارے پاس باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کسی برائی کو روک نہیں سکتے ہو، بارات کسی لڑکے کی 200 250 آدمیوں کی جا رہی ہے، آپ روک نہیں سکتے ہو، ارے تو کون ہوتا ہے روکنے والا، میرا لڑکا میری مرضی، ہم روک نہیں سکتے، قانونی طور پر بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو کم سے کم زبان سے، ہاں زبان سے منع کر رہے ہیں تب بھی فتنہ ہو رہا ہے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ خود اس میں شرکت نہ کرو، دل سے تو برا جان سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک آدمی گزر رہا ہے، امیر المومنین کی حکومت ہے، اور اس آدمی کا پیجامہ، اس آدمی کی شلوار، اس آدمی کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت امیر المومنین نے اس آدمی کے اس ٹخنے کو دیکھا جو ٹخنے سے نیچے، پوچھا ایک دم چیخ کر اس آدمی کو جو آگے آگے جا رہا تھا، اس سے کہا آیا رک جا رک جا، قف یا رجل، ٹھہر جا۔ وہ آدمی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، امیر المومنین کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت امیر المومنین نے اس سے پوچھا احائز انتا، کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ اس نے سوچا شاید کسی عورت سے کہہ رہے ہیں، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون عورت؟ امیر المومنین کہتے ہیں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، تجھ سے کہہ رہا ہوں، انتا کہہ رہا ہوں، انتے نہیں کہہ رہا ہوں، حائز انتا، مستدامت کے الفاظ۔ وہ کیا کہتا ہے وہ شخص؟ حل یحیز الرجل، اے اللہ کے نبی کیا مرد، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یہ تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنے ڈھانکیں۔ پھر اپنے خادم سے کہا جی بھی سکین، چھری لے کر آؤ۔ چھری آ گئی، کہا امیر المومنین ابھی تو میں اوپر کیے لیتا ہوں، گھر جاؤں گا میں خود چھوٹا کر لوں گا پیجامے کو، کاٹ لوں گا میں اپنے پیجامے کو۔ امیر المومنین کیا جواب دیتے ہیں؟
میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے جب کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور طاقت ہو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے دور کرو، روکو۔ میں امیر ہوں مومنوں کا، مجھے امیر بنایا تم نے، اور اس برائی کو روکنے کی طاقت مجھے ہے، اپنے ہاتھ سے روکوں گا۔ اور اس کا پیجامہ پنڈلی سے بھی اوپر گھٹنے سے تھوڑا نیچے کاٹ ہی ڈالا۔ اب جا مومنوں، مسلمانوں، ہاں محمدی لوگوں، تم تو آئے اسی لیے تھے، تم تو خود، تمہارا تو ہر فرد داعی ہے، تم تو اسی کام کے لیے آئے تھے۔ آج افسوس ہے کہ ہمیں اپنوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے، آج ان ٹوپی والوں کے پاس بیٹھنا پڑ رہا ہے اور ان کو دعوت و تبلیغ کرنا پڑ رہی ہے، حالانکہ ہماری صفت تو قرآن یہ بیان کرتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مومنو تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم یہودیوں کے لیے آئے ہو، تم عیسائیوں کے لیے نکلے ہو، تم ہندوؤں کے لیے آئے ہو، تم غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اخرجت للمسلمین نہیں کہا، اخرجت للناس، تم تو دنیا کے تمام لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم ان کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، تم سب سے بہتر امت ہو، اس لیے کہ تم دوسروں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہو۔ بھوپال مدھیہ پردیش کا ایک کیپٹل ہے، راجدھانی ہے اسٹیٹ کی انڈیا میں۔ وہاں ایک بار تقریر کر رہا تھا تو ایسی بھیڑ تھی جیسے آپ کا مجمع لگا ہوا ہے وہاں تک، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے۔ تو دور سے ایک آدمی چل کے آیا وہاں سے، کہتا ہے اے مولوی صاحب یہ مائک ہٹاؤ۔ میں نے کہا اس کو کیا؟ میں نے کہا کیوں مائک کیوں ہٹاؤ؟ کہا کہ تم لوگ تو وسیلہ مانتے نہیں ہو، تو یہ مائک کا وسیلہ کیوں لیے؟ میں نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ اتنی دور تک تم بغیر مائک کی آواز پہنچاؤ۔ میں نے کہا نہیں پہنچے گی۔ کہا کیوں نہیں پہنچے گی؟ میں نے کہا یار نہیں پہنچے گی، وہاں جو اتنی دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ نہیں سن پائیں گے بغیر مائک کے، اور میں کتنا چیخوں گا، تو اس کو کس لیے لگایا؟ میں نے کہا اسی لیے تاکہ دور تک آواز جائے۔ کہ اچھا اتنی دور تک تو تمہاری آواز بغیر مائک کے وسیلے کے پہنچتی نہیں ہے، اتنی دور کیسے پہنچ جاتی ہے دعا بغیر وسیلے کے؟ میں نے کہا او یہ مطلب تھا اس کا۔ میں نے کہا اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب دلی جاتے ہو ٹرین کا سہارا لیتے ہو، بامبے جاتے ہو ٹرین کا سہارا لیتے ہو، سعودیہ اور امریکہ جانا ہو تو پلین کا سہارا لیتے ہو، بغیر وسیلے کے آپ دلی اور بامبے اور بغیر پلین کے وسیلے کے آپ سعودیہ اور امریکہ نہیں پہنچ سکتے ہو، تو اللہ تک تم اپنی باتیں کیسے پہنچا دیتے ہو؟ میں نے کہا دو چیزیں تو نے بتا دی، تیسری میں یہ کہہ دیتا ہوں تیری طرف سے کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں، اور ایک اور بات کہہ دیتا ہوں وزیر اعظم سے ملنا ہے تو پہلے چپراسیوں سے ملنا پڑتا ہے، بعد میں وزیر اعظم سے ملنا پڑتا ہے، تو اللہ سے ملنے کے لیے بھی ان کا سہارا لو۔ بالکل۔ اس موقع پر میں نے کہا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ میں نے کہا یہ مائک میرے سامنے اور میں نے اس لیے لگایا کیونکہ میری زبان کمزور ہے، وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میں اپنی کمزور زبان سے اپنی آواز ان تک پہنچا نہیں سکتا، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان کمزور ہیں جو بغیر مائک کے وہ ہماری آواز سن نہیں سکتے۔ جب بولنے والی زبان کمزور ہو اور سننے والے کان بھی کمزور ہوں تب مائک کا، تب وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بولنے والی زبان کمزور اور سننے والے کان بھی کمزور، تب وسیلے کی، مائک کی ضرورت ہمیں پڑی۔ میرے محترم جب ہم اللہ تک دعا پہنچاتے ہیں تو اس وقت ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ پہنچانے والی زبان ضرور کمزور ہے لیکن سننے والے تیرے کان کمزور نہیں، پہنچانے والی زبان میری کمزور ہے لیکن سننے والے تیرے کان کمزور نہیں۔ تو سمندر کی تاریکیوں میں تیرنے والی مچھلیوں کے تیرنے کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، تو ہماری دعاؤں کو تو کیوں نہیں سن سکتا؟ جس جگہ میری تقریر تھی روڈ پر اس کے بغل میں ایک مسجد تھی، میں نے کہا یہ مسجد تمہیں دکھائی دے رہی ہے؟
کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس سے میرے محترم دلی بھوپال سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور ہے، جتنا یہاں سے تقریباً لاہور. جو چیز دور ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. دہلی دور ہے، میں ٹرین کا وسیلہ لوں گا. بامبے 2000 کلومیٹر ہے، میں ٹرین کا وسیلہ لوں گا. سعودیہ اور دور ہے، میں پلین کا وسیلہ لوں گا. اور ہاں امریکہ اور دور ہے. جو جتنا زیادہ دور ہے وسیلہ بھی اتنا زیادہ ہیوی چاہیے، اتنا ہی زیادہ مضبوط چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں دور ہیں اور دور کے لیے وسیلہ چاہیے لیکن قریب کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے. اور اگر میں یہ کہوں یہ سامنے مسجد دکھ رہی ہے، اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، پہلے ہیلی کاپٹر لے کر آؤ. میں تم سے کہتا ہوں اس مسجد میں جانا چاہتا ہوں، جاؤ ٹرین لے کے آؤ. میرے محترم سچ بتانا تم اس وقت مجھے کیا سمجھو گے؟ میں کہوں یہ مسجد ہے، ماروتی لے کے آؤ، تم کہو گے پاگل ہے، ابھی 10 قدم کا فاصلہ ہے، اس مسجد میں پہنچ جائے گا، اتنی قریب مسجد ہے اور یہاں کے لیے ہوائی جہاز و ماروتی مانگ رہا ہے. تم کہو گے یہ تو بالکل سٹیا گیا، یہ تو بالکل پاگل ہو گیا. بتاؤ قریب کے لیے وسیلہ مانگنا، قریب کے لیے وسیلہ طلب کرنا یہ پاگل پن ہے یا نہیں؟ کہنے لگا بالکل. میں نے کب فیصلہ کر لے اللہ دور ہے یا قریب؟ اگر دور ہے تو بالکل وسیلہ پکڑ اور اگر قریب ہے تو وسیلہ نہ پکڑ. کہنے لگا یہ کیسے پتا چلے؟ ہم نے کہا نہ تیری نہ میری، قرآن میں دیکھ لے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے نبی، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بالکل قریب ہوں. ایک جگہ اللہ نے کہا میں ان کی شہر رگ سے بھی زیادہ، رگ دل سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہم نے کہا جو اتنا قریب ہو، جو میری دل کی آہٹوں سے بھی زیادہ قریب ہو، جو شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہو، جو میرے بالکل قریب ہو. اب بتا قریب کی جگہ پر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے نہیں؟ کہنے لگا ہمیں قرآن مولویوں نے سمجھایا ہی نہیں. میرے بھائیوں قرآن کی آیتیں دیکھتے جاؤ، فیصلے کرتے جاؤ. ہم وسیلے کے مخالف، زندہ کا وسیلہ لو. ہاں آپ کسی نیک آدمی سے کہو کہ میرے لیے دعا کراؤ، یہ کوئی بات نہیں، میں کبھی نہیں کہتا ہوں. ایک آدمی مجھے گالی دے کے کہتا بریلی کے اندر مولوی جرجیس کھانا پک جاتا اپنی بیوی سے مانگتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہو کھانا لگاؤ؟ ہاں لگاؤ. بتاؤ بیوی کا وسیلہ لے لیتے ہو، بیوی سے مدد مانگ لیتے ہو، بزرگوں سے مدد لینا حرام. میں نے کہا ہاں بیوی سے مدد لے سکتا ہوں اور لیتا ہوں، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے کہ بیوی کمزور ہے اور بیوی جو کھانا پکا رہی ہے وہ گوشت لا کے میں نے دیا، مرچ لا کے میں نے دی، مسالہ لا کے میں نے دیا. جب تک سامان نے ضروریہ میں لا کے نہ دوں تو بیوی بھی محتاج ہے، بیوی میری محتاج ہے، میں بیوی کا محتاج ہوں. بیوی حق سے کھانا میں مانگتا ہوں تو بیوی بھی مجھ سے نان نفقہ مانگتی ہے. بیوی میری محتاج اور میں بیوی کا محتاج. جب دونوں محتاج ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا تم اس عقیدے کے تحت اپنے پیر و بابا کو بھی پکارتے ہو؟ ذرا یہ عقیدہ رکھ لو، ذرا اتنا ہی رکھ لو کہ جتنا اپنی بیوی کے بارے میں رکھتے ہو کہ بیوی میری محتاج، میں بیوی کا محتاج، اتنا ہی رکھ لو کہ بابا بھی میری دعاؤں کے محتاج ہیں اور میں بابا کا محتاج ہوں. چلو اتنا ہی رکھ لو. تم تو کہتے ہو کہ نہیں یہ تو مشکل کشا ہیں، یہ تو ساری مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، اور اس کو تم نے عبادت سے جوڑ دیا، اس لیے ہم کو شرک کہنا پڑتا ہے، ہم کو شرک کہنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور تو کیجئے، کرسی، چھت پہ چڑھنا ہو تو کرسی کی ضرورت پڑتی ہے، بڑا اچھا عقیدہ. لیکن یہ تو بتاؤ جب چھت کو زمین پہ آنا پڑتا ہے تو کس چیز کا وہ سہارا لیتی ہے؟ کس چیز کا سہارا لیتی ہے؟ ارے جب چھت پہ چڑھیں گے تب نہ ہم کرسی سیڑھی کا سہارا لیں گے، اور کرسی پر اگر ہمیں بیٹھنا ہو تو کون سی سیڑھی کا سہارا ہم کو لینا پڑے گا؟ میرے بھائیوں ہم یہی عقیدہ تو رکھتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ ہم اتنے نیچے، سبحان ربی الاعلی، تو سب سے اونچی ذات اعلی تیری ہے، سب سے بلند تو ہے. ہم میں اور تجھ میں اتنا فرق ہے کہ میری پیشانی، میرا وجود زمین کی پستیوں سے اوپر نہیں ہے، اور تیری بلندی اور تیرا مقام آسمان کی رفتوں سے نیچی نہیں ہے. ہم میں اور تجھ میں اتنا فرق کہ میں زمین کی پستیوں سے اٹھا ہی نہیں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے.
ہاں ہم میں تجھ میں اتنا فرق ہے کہ ہم بادشاہ بھی اگر کسی ملک کے ہیں، شاہ فہد اور شاہ عبداللہ اور یا آپ کے پاکستان کے، ان تمام کو لے لو، سجدے میں جاتے ہیں، ناک زمین پہ ہوتی ہے، تو حقیقت یہ اللہ بڑے بڑوں کی ناک تیرے آگے زمین پر رگڑنے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ناک رگڑنا اگر ہے ہم کو تو تیرے سامنے رگڑنا ہے، ہم تیرے سامنے تو ذلیل ہیں، ہم ناک رگڑ رہے ہیں، اپنی عزت والا تو تو ہے، قوت والا تو تو ہے، مضبوط تو تو ہے، دینے والا تو تو ہے۔ اب یہ بتاؤ یہ ناک تمہارے پیروں نے ولیوں نے بھی رگڑی تھی یا نہیں رگڑی تھی؟ جب وہ بھی اللہ کے سامنے، ہم بھی اللہ کے سامنے جب ذلیل ہیں، تو یہ عزیز تو اللہ ہی کی ذات ہے، پھر کمزور کمزور سے کیوں مانگے، کمزور کمزور کو کیوں بلائے، کمزور کمزور کو کیوں پکارے؟ میرے بھائیو یہی چیز تو ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں۔ تصور تو کرو، وزیر اعظم سے ملنا ہے تو چپراسیوں سے اس لیے ملنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم کو نہیں معلوم، ہمارے راجیو گاندھی کو نہیں معلوم تھا کہ جو بڑھیا میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال رہی ہے، یہ ابھی 2 منٹ کے بعد بم بلاسٹ ہوگا اور میں میری دل کے قریب لٹکنے والی جان کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، کون آدمی اس دیوار کے پیچھے چھپا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ وزیر اعظم کو بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے پہلے چپراسیوں سے ملنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ وہ علیم و خبیر ہے، اس کو کون سی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے۔ سائنس کہتی ہے ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ ذرا دیکھیے کہ ایک آدمی کبھی زندگی میں ڈائریکٹ نہیں پکارتا تھا اللہ کو، ڈائریکٹ نہیں، نماز بھی پڑھتا تھا تو کہتا تھا پیر صاحب میری نماز اللہ تک پہنچا دو، بابا میری نماز کو اللہ تک پہنچا دو، یہ اس کا عقیدہ۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے ماروتی، اور گاڑی پھسل گئی، پہاڑ کے اوپر سے گرا، پہاڑ کے درمیان سے ایک درخت نکلا تھا جڑ سے، ماروتی والے نے اپنی وہ کھولی کھڑکی اور ایک دم چھلانگ لگائی اور پیڑ پہ گرا، ماروتی نیچے سب مر گئے اور اس نے پیڑ پکڑ لیا۔ اب نیچے جھانک کے دیکھتا ہے تو 1 کلومیٹر گہری کھائی، چھوڑ نہیں سکتا، اوپر دیکھ رہا ہے تو بالکل چکنا پہاڑ، 1 کلومیٹر اوپر اونچا پہاڑ، چڑھ نہیں سکتا، اوپر دیکھ رہا تو چڑھنے کی طاقت نہیں، نیچے دیکھ رہا ہے تو ہاتھ چھوڑنے کی ہمت نہیں۔ اب کہہ رہا اللہ تو مجھے بچا لے۔ اب اس کو نہ اجمیر والا یاد آ رہا ہے، نہ بدایوں والا، نہ بریلی، جبکہ اس نے کوئی بھی عبادت بھی کی تھی تو اس کو بھی پہنچانے کے لیے اس نے سہارا لیا، کبھی نہیں پکارا اللہ کو ڈائریکٹ، انڈائریکٹ ہی پکارتا رہا۔ آج وہ کہہ رہا اللہ مجھے بچا لے۔ گھر میں کبھی آگ لگ جائے اور بچے تڑپنے لگیں تو آپ دیکھیے گا آگ جب لگتی ہے تو لوگ اس وقت یا غوث یا فلاں نہیں، یا اللہ، اس وقت یہ دل کا تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ کہتا اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا اے فرشتو ادھر آؤ، آج تمہیں ایک نئی چیز دکھاؤں، میرے بندے نے کبھی ڈائریکٹ مجھے نہیں پکارا لیکن آج پکا موحد بن گیا، آج مجھے پکار رہا ہے، بچا لوں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ مجھے تو آج بھی دال میں کالا لگ رہا ہے، مجھے آج بھی بھروسہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ کہا کیا تم دیکھ رہے ہو یہ مجھے پکار رہا اور تم کہہ رہے ہو آج بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ مجھے تو نہیں ہے، تو عالم الغیب ہے، تو جان۔ اللہ نے کہا اچھا کرو ایسا کرو کہ میں امتحان لے لیتا ہوں اس کا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، لے لیتا ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے بندے تو نے آج پہلی بار ڈائریکٹ مجھے پکارا اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تجھے بچا لوں، لیکن میری ایک شرط ہے پوری کر دے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اندھے کو چاہیے 2 آنکھیں۔ کہتا اللہ ایک کیا تیری 20 شرطیں بھی ہوں گی تو میں پوری کر دوں گا، جلدی بتا کیا ہے؟ ہاں لٹکا ہے، 20 شرطیں کہاں سے پوری کر دے گا، پہلے ایک تو کر دے، ایک کر دے بس۔ کہا ٹھیک ہے اللہ میں ایک شرط تیری پوری کر دیتا ہوں، تو جلدی بتا لیکن مجھے بچا لینا۔ کہاں میں بچا لوں گا، بچانا میرا کام۔ کہا کیا ہے تیری شرط؟ اللہ نے کہا بندے میری شرط یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے۔ اوپر سے نیچے دیکھتا ہے، نیچے دیکھ کے کہتا ہے اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن یہ شرط تیری بڑی ٹائٹ ہے، بڑی تگڑی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ تو بتا کہ میں چھوڑ دوں گا نیچے گروں گا تو بچائے گا کیسے مجھے، نیچے تو کچھ نہیں ہے، پہلے تو بتا کہ میں چھوڑ دوں تو بچائے گا کیسے؟
فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ میں نے کہا تھا کہ آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر بھروسہ نہیں. اللہ نے کہا نہ چھوڑنا تیرا کام بچانا میرا کام. نہ پہلے تو بتا کہ مجھے بچائے گا کیسے. بچانا میرا کام چھوڑنا تیرا کام. نہ پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے. 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے آٹومیٹک کیلشیم کی آئرن کی کمی ہوئی ہاتھ چھوٹے نیچے گرا رام رام ست. یہی کہو. یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اس نقص سے بھی اور اس سوچ سے بھی پاک ہے کہ وہ یہ کام کیسے کرے گا. اللہ کے بارے میں اگر کسی نے یہ سوچا کہ وہ بغیر وسیلے کے اور بغیر بابا کے دعاؤں کے پہنچائے ہوئے بیٹا بیٹی کیسے دے گا یہ بھی شرک ہے. اللہ کے بارے میں لفظ کیسا لگانا بھی شرک ہے. وہ اس صفت سے بھی بالکل پاک ہے. جانتے ہو کہ وہ رب کون ہے؟ زمین سے یہ چاند تقریباً 2,40,000 میل کی اونچائی پر ہے. سورج تقریباً 9.5 کروڑ میل کی 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے. اور سورج کے اوپر سیارے ہیں. ایک قریبی سیارہ ایک بعیدی سیارہ. قریبی سیارے تک اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو اس کو عمر چاہیے تقریباً 7 سال کی. اور اوپر والے سیارے تک جانا چاہے تو اس تک پہنچنے کے لیے آدمی کی کو عمر چاہیے 40 سال کی. لیکن کب؟ جب وہ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل کی رفتار سے اڑے تب اس کو 40 سال کا سفر 40 سال لگیں گے اس دوسرے سیارے تک پہنچنے میں. اب دوسرے سیارے کے بعد اب کہکشاؤں کا دور آئے گا. ایک قریبی کہکشاں اور ایک بعیدی کہکشاں. قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے آدمی کو عمر چاہیے 7 لاکھ سال کی. قریبی کہکشاں تک آج کی موجودہ سائنس کہہ رہی قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے آدمی کو 7 لاکھ سال کی. اور بعیدی کہکشاں تک آخری کہکشاں تک آدمی کو پہنچنے کے لیے عمر چاہیے 40 لاکھ سال کی. لیکن وہ ایسے راکٹ پر نہیں جو 15,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑے بلکہ وہ اس راکٹ پر سفر کرے جو راکٹ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل شرح برق کی رفتار سے اڑتا ہو. برق بجلی کی چمک جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس چمک کی رفتار سے جو راکٹ اڑے گا تب اس کو 40 لاکھ سال لگیں گے. 12 اپریل سن 1959 میں روس کا اولین خلاباز خروشچوف یہ زمین سے 185 میل 185 میل 185 میل اوپر گیا. یہ روس کا اولین خلاباز ہے. سب سے پہلے اسی نے سفر کیا تھا خلا کا فضا کا. 12 اپریل سن 1959 کو روس کا اولین خلاباز جب آسمان کا سفر کرتا ہے اور زمین کے صرف 185 میل اوپر گیا اور زمین کے ارد گرد ایک چکر لگایا. اور چکر لگانے کے بعد جب زمین کے اوپر آیا تو روس کے وزیر اعظم مسٹر یوری گگارین نے پوچھا تھا اے خروشچوف تم نے 185 میل کا سفر کیا آسمان کا فضا کا. یہ بتاؤ کیا تم نے پوری زمین کے گرد ایک چکر لگایا تمہیں آسمانوں میں کہیں مسلمانوں کا خدا نظر آیا کہیں مسلمانوں کا اللہ نظر آیا کہیں تم نے مسلمانوں کے رب کو دیکھا؟ اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا. اس نے ڈنکے کی چوٹ پر زمین پر اعلان کیا کہ مجھے اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. نہ جانے کتنے مسلمانوں کے عقیدے تذبذب کا شکار ہو گئے اور نہ جانے اس وقت کتنا بڑا ہنگامہ اس نے کیا. ابھی ہمارے جامعہ ملیہ میں کانفرنس ہوئی تھی دہلی کے اندر. دہلی میں کانفرنس ہوئی تھی اور مجھے وہاں پر انوائٹ کیا تھا. وہاں کے اسٹوڈنٹ نے وہاں کے طلباء نے اتنا زہر اگلا گیا وہاں پر مسلمانوں کے خلاف. ایک کمیونسٹی خیال کے لڑکے نے زہر اگلا اور اس نے اس بات کو بھی اچھالا کہ بتاؤ 185 میل وہ اوپر گیا اور اس نے اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. آج تو لوگ چاند تک ہو جائیں لیکن اللہ واللہ نام کی ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. کمیونسٹ تھا میرے بھائیوں. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی کسی مسلمان کے
کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی. اگر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کو دیکھ آیا ہوں تو ضرور تکلیف پہنچتی. اگر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کو دیکھ آیا ہوں تو ضرور تکلیف پہنچتی. ارے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ میں دنیا کی تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن دنیا کی کوئی نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ نے قریب کیا, بہت قریب کیا, لیکن اللہ کو دیکھا نہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے. میرے بھائیو, یہ گئے اللہ کو دیکھنے. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ نبی, اللہ میں تجھے دیکھوں گا. اللہ کہہ رہا لن ترانی یا موسیٰ, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں میں تو تجھے دیکھوں گا. تو چڑھ جا پہاڑ پہ. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جبل طور پہ چڑھ گئے. اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی دکھائی. فخر موسیٰ صاعقا, موسیٰ بے ہوش پڑا ہے اور زمین کے اوپر, اور یہ پہاڑ سرما بن کے جل کے راکھ ہو گیا. جب ہلکا سا نور پہاڑ نہ دیکھ سکے اور حضرت موسیٰ بے ہوش زمین پر پڑے ہیں. اوہ نبی کو نور کا عقیدہ رکھنے والوں کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا. حضرت موسیٰ اللہ کا ہلکا سا نور نہ دیکھ سکے, بے ہوش ہو گئے. اور محمد تو پورے اللہ کے نور سے پیدا تھے لیکن احد پہاڑ جل کے سرما نہ بنا, صفا مروہ جل کے سرما نہ بنی, صحابہ بے ہوش ہو کر نہ گرے. کون سا عقیدہ تم رکھتے ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا؟ 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑے. ایک سیکنڈ میں 1,86,000. ایک سیکنڈ میں تو ایک منٹ میں کتنا طے کرے گا, اور ایک منٹ میں جتنی دوری طے کرے گا تو ایک گھنٹے میں وہ راکٹ کتنا جائے گا, اور ایک گھنٹے میں کتنا جائے گا تو ایک گھنٹے کے بعد ایک دن 24 گھنٹے میں کتنا جائے گا, اور ایک ہفتے میں کتنا اڑے گا. اور جب ایک ہفتے میں اس کی دوری کا یہ عالم ہوگا تو ایک مہینے میں کتنا, ایک سال میں کتنا, 1,000 سال میں کتنا, 1,00,000 سال میں کتنا, اور 40 لاکھ سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. ابھی پہلا آسمان نہیں آیا, ابھی کہکشاؤں کا دور, اور اس سے بھی اوپر, بہت اوپر, بہت اوپر, بہت اوپر پہلا آسمان ملے گا. اس کے بعد پھر دوسرا آسمان بھی اتنا ہی بلند, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا آسمان, پھر 5واں آسمان, پھر 6واں آسمان, 7واں آسمان. 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش, عرش کے اوپر اللہ. اتنی بلندیوں کے باوجود ہم محمدیوں کا عقیدہ دیکھ لو, اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ کے اوپر جب کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ اتنی بلندیوں سے اس کالے رنگ کی چیونٹی کو بھی کالے جنگل میں, کالے پہاڑ پر رینگتے ہوئے, چلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ چیونٹی جب اس پہاڑ کے اوپر رینگتی ہے تو اس کے پیر کے زمین پر رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے اللہ اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. پھر وہ ہماری دعاؤں کو کیوں نہ سنے, ہماری دعاؤں کو کیوں نہ سنے. وہ لوگوں کوئی پکارنے والا تو ہو, رب سے کوئی مانگنے والا تو ہو, اپنی آرزو اور تمنائیں رب تک پہنچانے والا تو ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نہیں مولوی صاحب ہم بہت گناہگار ہیں, اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ہے. اب گناہگار اس میں کہاں سے چلا آیا, کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ قرآن تو کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اگر زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے ہو تو, لیکن سچے دل سے معافی مانگو. ایک وہ واقعہ بھی آیا جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے ضعیف قرار تو دیا ہے لیکن یہ بیان کر دیا ہے کہ بطور نصیحت کے فضائل کے اندر اس کو لے جا سکتے ہیں. اگر اس سے کوئی مسئلہ تو ہمیں نکالنا نہیں, مجھے اتنا بتانا ہے وہ کفل والا واقعہ. اور جب محدثین نے ضعیف کو ضعیف کہہ کر حدیث بیان کر دیے تو کسی کی ضعف بتا کر اس واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی سوائے گناہوں کی, کوئی کام ہی نہیں کیا تھا نیک, اور کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا. اقبال مجھے تیری یاد کس وقت آئی, دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے,
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے آہ نکلی تھی, عرش معلیٰ سے ٹکرائی, اور اسی رات میں اس نے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا شروع کر دیا, اور اتنی گناہوں کی معافی مانگی, اتنی گناہوں کی معافی مانگی, اتنی گناہوں کی اس نے توبہ اور استغفار کیا کہ اپنے گناہوں کو گویا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے دھل رہا ہے, پاک کر رہا ہے. حتی ماتا, یہاں تک کہ کفل اسی رات میں مر گیا. اسی رات میں کفل کا انتقال ہو جاتا ہے, کفل کا اسی رات میں انتقال ہو گیا. لیکن کسی کو معلوم نہیں, کسی کو معلوم نہیں کہ کفل گناہگار تھا, توبہ کر لیا. صبح ہوتی ہے, لائن لگ جاتی ہے اس کو دیکھنے والوں کی, بھیڑ لگ جاتی ہے اس کو دیکھنے والوں کی, لیکن کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. سب آ رہے, دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ گناہگار ہے, چلو مر گیا مر جانے دو. اچانک قدرتاً اس کے دروازے پر لوگوں نے یہ لکھا ہوا دیکھا, ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ تعالیٰ کفل کے تمام گناہوں کو بخش چکا ہے. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم آج یہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں ہم گناہگار ہیں, اللہ ڈائریکٹ میری نہیں سنتا ہے, اللہ ڈائریکٹ میری دعا قبول نہیں کرے گا. جب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے اتنے بڑے گناہگار کہ جس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی, جب اس گناہگار کو اللہ بخش سکتا ہے بغیر کسی وسیلے کے, اس کی دعا سن سکتا ہے, ہم تو امت محمدیہ کے اندر پیدا ہیں, ہماری دعا کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ مانگو تو صحیح. تم کہتے ہو ہم گناہگار ہیں, یہ کون سے نیک لوگ تھے, یہ بھی تو گناہگار تھے. ذرا سوچو اس واقعے کو. ایک آدمی کسی عالم کے پاس گیا, مولانا میری بخشش ہو جائے گی. کہنے لگا گناہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا 99 قتل کیے. مسلم کے الفاظ ہیں, گناہ کیا کیا؟ کہا 99 لوگوں کے قتل کیے ہیں میں نے. اب مجھے ہوش آیا, میں چاہتا ہوں توبہ کر لوں اللہ سے, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ وہ بیچارہ کم پڑھا لکھا تھا, اچھی پہنچ نہیں تھی اس کی علم پر. کیا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو؟ 99 آدمیوں کا قتل کر کے اب چلا ہے تو معافی مانگ رہے ہیں؟ بالکل نہیں, اب تیرا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا, چل. نہیں جانتا تھا. اس نے کہا اچھا جہنمی ہوں؟ کہا بالکل. کہ جب جہنم میں جانا ہی ہے تو 100 کیوں نہ پورے کر لوں. جیسے 99 کر کے جہنم میں جا رہا ہوں, تلوار اٹھائی اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے, 100%. اس نے سوچا پھر غلط ہو گیا یار, میں تو مغفرت کی امید لے کے نکلا تھا, میں نے اس کو بیکار مارا. جذباتی آدمی کی پہچان یہی ہوتی ہے, پہلے گھر گزرتا ہے بعد میں سوچتا ہے کیا ہے. چلو دوسرے عالم سے پوچھیں. دوسرے سے پوچھا میرا جرم معاف ہو جائے گا؟ کہا کیا جرم کیا؟ کہا 99 قتل کیے تھے. ایک سے پوچھا معاف ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں, اس کو بھی مار دیا. اب یہ تو ویسے ہی ڈر گیا. کہا اس کو بھی مار دیا؟ کہاں؟ کہا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, ایسا ہے کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ, میں تو اتنا جانکار نہیں ہوں, وہ بستی ہے ایک فلاں فلاں بستی, اس بستی میں چلے جاؤ, بہت بڑے عالم دین ہیں, انشاءاللہ وہاں ضرور تمہارا کوئی راستہ نکلے گا, اور انشاءاللہ وہ مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے لیے ضرور کوئی طریقہ بتائیں گے, کس طریقے سے توبہ کرو کیا کرو, اور انشاءاللہ راستہ نکلے گا. ٹھیک. اس نے اسی جگہ سے اس بستی کا رخ کر لیا, اسی بستی کا رخ کر لیا جہاں وہ عالم دین رہتا ہے. چلنے لگا چلنے لگا. مسلم کے الفاظ ہیں بالکل بیچو بیچ میں پہنچا, ملک الموت حاضر ہو گئے, روح نکالنے لگے. گرا زمین پر, روح نکل رہی ہے, تڑپنے لگا, اور تڑپتے تڑپتے ایک بالشت, مسلم میں ہے ایک بالشت اور بخاری کے اندر ہے, تڑپتے تڑپتے عالم کی بستی کی طرف جانے کے لیے مچلتے مچلتے ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا. جہاں گرا تھا وہ بالکل بیچو بیچ تھا, لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ میں عالم کی بستی کی طرف جاؤں, تو اس کی تڑپ تھی تو تڑپتے تڑپتے آگے بڑھ رہا تھا. مسلم میں کہ ایک ہاتھ اور بخاری میں ہے کہ مسلم میں ایک بالشت اور بخاری میں ایک ہاتھ, یہ ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا اور اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ملک الموت سے اس کی روح کو میرے حوالے کرو. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نانا میرے حوالے کرو. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ آدمی گناہگار تھا, بھی بغیر توبہ کے مر گیا, توبہ کی تو نہیں تھی, بغیر توبہ کے مر گیا, اس لیے مجھے دو, کیونکہ اب یہ گناہگار ہے.
اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں جب اس نے ارادہ ہی کر لیا تھا مغفرت کا، رحمت کا، اللہ کی رحمت کا، اور یہ جا رہا تھا، اس لیے نیک روح ہے، اس کو مجھے دو۔ عذاب کے اور رحمت کے فرشتے دونوں میں تنازع ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے زمین کو ناپ لو، اگر یہ آدمی اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو، اور یہ آدمی اگر اس عالم کی بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو یہ رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو اس کی روح۔ جب زمین ناپی گئی تو بالکل بیچوں بیچ میں پڑا ہے، لیکن عالم کی بستی کی طرف مرتے ہوئے، روح نکلتے ہوئے یہ کشش اس کو کھینچ رہی تھی، اس لیے ایک ہاتھ یا ایک بالشت آگے بڑھ چکا تھا، یہ عالم کی بستی کے قریب ہو گیا، لہٰذا ملک الموت نے اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اور لوگوں، جب 99 اور 100 آدمیوں کا قاتل بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی نبی اور پیغمبر کی قبر پہ جائے ہوئے، جب اس کو اللہ بخش سکتا ہے اور رحم و کرم اس کے اوپر کر سکتا ہے، تو کیا وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن سکتا؟ کیا وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کی قسم کھائیں کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے۔ قرآن چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ اے لوگو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو، جن سے مدد طلب کر رہے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ سب مل کر تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، پر غور کرو، اگرچہ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں تو ایک مکھی ذبابن نکرا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ مکھی کو پکڑ کر چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہو، جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ میں نے الہدا مسجد میں غالباً ایک واقعہ سنایا تھا، بڑا دلچسپ ہے، وہ دل میں آتا ہے کہ سنا دوں کہ اللہ رب العالمین جب بخشش پہ آتا ہے تو کس طریقے سے وہ بخشش کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ رحم و کرم اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، چلیے اسی کو یہاں رہنے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه پر قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہو۔ اے رسول، انک کاف کہاں آتا ہے؟ نبی کو مخاطب کرنے کے لیے کہا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے رسول تم ان کو نہیں سنا سکتے ہو جو قبروں میں دفن ہیں۔ ایک آدمی ٹرین میں مجھ سے ہی کہنے لگا، مولوی صاحب مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ میں نے اپنی اٹیچی سے ترجمان نکالا، ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے جو پرچہ نکلتا میں اس کو پڑھنے لگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا، وہ مولانا تو نہیں سمجھ رہا تھا مجھے، ٹوپی نہیں تھی، شیروانی نہیں، میں سفر میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں، رکھ لیتا ہوں اٹیچی میں۔ ہمارے انڈیا کے حالات بہت ویسے، جہاں دیکھو جہاں دیکھا داڑھی والا، یہ اٹیچی دکھاؤ کیا ہے، بڑے جھمیلے ہیں ہمارے یہاں، وہ میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور سے اہل حدیث علماء پر۔ تو کہنے لگا کہ بیٹا یہ، اس نے دیکھ لیا تھا میں نے اوپر جو اپنی برتھ میں نماز پڑھ لی تھی اوپر سینے پر، تو وہ سمجھ گیا۔ کہنے لگا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا میں خاموش ہو گیا، میں پڑھنے لگا۔ ارے میں پوچھ رہا ہوں کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ پڑھنے دو یار، کیا تم دماغ خراب کر رہے ہو میرا۔ میں پڑھنے لگا، پھر پڑھتا۔ ارے بھائی تم، اس نے ایسے پکڑا، ارے بتاؤ تو صحیح، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ میں تم جاننا چاہتا ہوں، اندازہ لگاؤں گا کون ہو تم، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ میں نے کہا میرا دماغ کیوں خراب کر رہا ہے یار، تو جا قبرستان میں بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ مجھ سے میرا دماغ کیوں چاٹ رہا ہے تو خود ہی جا اور بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ ارے پاگل ہے، وہاں کیوں جاؤں؟ میں نے کہا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ کہا ارے وہ کیا بولیں گے اگر ان کو سلام کروں تو؟ میں نے کہا بھائی اگر سنتے ہوں گے تو بولتے بھی ہوں گے۔ کہا نہیں بولتے نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا کیوں؟ مرنے کے بعد صرف کان کی طاقت باقی رہتی ہے، زبان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیا؟ پھر کیا صفت رہ گئی؟ کہا نہیں آپ سمجھے نہیں بیٹا، حدیث میں آتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا حدیث کی بات کر رہے ہو؟ کہا
میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مردے بولتے ہیں. کہتا بھاگ. میں نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی کوئی حدیث مردے کہاں بولتے ہیں. میں نے کہا میں نے بھی نہیں پڑھی ہے کہ مردے سنتے ہیں. بولا یہ آیا ہے مردے سنتے ہیں. میں نے کہا تو وہ بھی آیا کہ مردے بولتے ہیں. بولا قسم خدا کی یہ نہیں آیا مردے بولتے ہیں. میں نے کہا قسم خدا کی یہ بھی نہیں آیا کہ مردے سنتے ہیں. بولا اگر آیا ہو تو. میں نے کہا اور وہ آیا ہو تو. بولا میں مان لوں گا. میں نے کہا میں بھی مان لوں گا. کہنے لگا اچھا بتا کہاں مردے بولتے ہیں. میں نے کہا سوال تو نے پہلے چھیڑا, پہلے تو بتا کہ سنتے کہاں. کہنے لگا بخاری کی حدیث تو پڑھتے ہو. میں نے کہا ہاں پڑھی تو ہے میں نے, شاید نہ گزری ہو میری نظروں سے وہ حدیث, یا گزری ہو بھول گئے ہو, آپ بتاؤ. کہنے لگا حدیث میں آتا ہے جب کوئی مردہ مرتا ہے نا, جب کوئی میت کو لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف اور جب اس کو دفن کر دیتے ہیں مٹی میں ڈال دیتے ہیں, اور جب مٹی دے کر واپس آتے ہیں تو جو لوگ مٹی دے کر واپس آتے ہیں تو حتی سمیا قران علیہم, مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. دیکھ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. میں نے کہا یار تم تو ڈائریکٹ دفن پہ آ گئے ہو. حدیث تو بڑی لمبی ہے, پوری پڑھو نا. میں نے کہا پوری حدیث ایسے ہے کہ جب میت کو ہم قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں, اس کا جنازہ بھی ہم پورا پڑھ لیتے ہیں, اور نماز پڑھانے کے بعد جب ہم اس کو قبرستان کی طرف اٹھا کے چلتے ہیں اور اپنے اوپر کاندھا دیتے ہیں, آدمی بدلتے رہتے ہیں کاندھا دیتے ہیں. دیکھیے دفن بعد میں ہو رہا ہے, جب کاندھا دیتے ہوئے چلتے ہیں تو نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف, اور بری میت ہوتی ہے منافق و کافر میت ہوتی ہے تو کہتی ہے ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. دیکھو یار بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. اب وہ ایسے کہتا ہاں یار مردے تو بولتے بھی ہیں. ہم نے کہا وہی ایک حدیث ہے, وہی ایک حدیث تیری والی حدیث ہے, ایک ٹکڑا تو مان رہا ہے دوسرا نہیں. ہم نے کہا اب جب جاؤ قبر پہ تو کہنا بابا سچ بتاؤ یہ بیٹا کب ہوگا, کتنے دن بعد ہوگا, ٹائم فکس کرو, اللہ کے پاس تم کون سے دن پہنچو گے. اگر جواب مل جائے تو ٹھیک. کہتا یار وہ کیسے بولتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے. ہم نے کہا تو وہ کیسے سنتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے. اگر بولنے کا معاملہ برزخی زندگی سے جس کو ہم نہیں جانتے, تو سننے کا معاملہ بھی برزخی زندگی سے جس کو ہم نہیں جانتے. کہنے لگا کہ وہ حدیث تو قرآن علیہم, تو میں نے کہا جب میت کو تم دفن کرتے ہو اور لوٹ کر واپس آتے ہو, اذا کا لفظ ہے, جب دفن کرتے ہو اور لوٹتے ہو تب مردے کو جوتے کی آواز تب مردہ سنتا ہے, تب اس کو سنائی جاتی ہے. لفظ اذا عام نہیں ہے, عام نہیں ہے. جب دفن کرتے ہو یعنی ایک بار مرا, ہم نے دفن کیا اور لوٹ کے واپس آئے, تب اللہ نے اس کو سنا دی جوتوں کی آواز. اس سے 24 گھنٹے کا اور 12 مہینے کا سننا ثابت نہیں ہو جائے گا. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے جب بھوک لگتی ہے تب میں کھانا کھاتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے اور 12 مہینے کھاتا رہتا ہوں. جب بھوک لگتی ہے تب کھاتا ہوں. اسی طریقے سے جب میت کو دفن کرتے ہو لوٹ کے واپس آتے ہو تب سنتا ہے, سنتا نہیں ہے, اللہ سناتا ہے. او میرے بندے, جن گھر والوں کے لیے, جس بیٹے کے لیے, جس بھتیجے کے لیے اور جن لوگوں کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے اور لمبے لمبے کاروبار کیے, بینک بیلنس سے جمع کی, آج وہ تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یقین نہیں آتا تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سن لے. یہ عبرت کے لیے اللہ ان کو سناتا ہے, عبرت کے لیے. سن لے جن کے لیے تو سب کچھ کرتا تھا, تو آپ سن لے یہ تجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے بھائیو یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے, جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے یہاں تو ایسے بہت سے معاملات ہیں. ہمارے یہاں ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں تو یہ اور زیادہ معاملہ بڑھ رہا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے, دل چاہتا ہے کہ اس کا بھی ایک حوالہ آپ کو دیتا چلوں. والمیکی رامائن, اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ تعجب نہیں, مہابھارت میں ایک عجیب قسم کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی اور ایک ہندو تینوں کشتی میں بیٹھ کر سمندر کا سفر کر رہے تھے, اور بیچوں بیچ سمندر میں پہنچے کہ سمندر میں طوفان آ گیا. سمندر میں وہ کشتی ڈوبنے لگی تو مسلمان چلایا, او میرے اللہ مجھے بچا لے. دیکھیے گیت مہابھارت میں یہ واقعہ مسلمان کے نام سے ایسی لکھا ہوا ہے, آئے اللہ تو مجھے بچا لے. اس کے اللہ نے اس کو بچا لیا. عیسائی چلایا, او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می.
اللہ تو مجھے بچا لے. اللہ نے اس کو بھی بچا لیا. یہ ہندو بیچارہ بیٹھا تھا, یہ ڈوبنے لگا, تو یہ جب کشتی ڈوبنے لگی, یہ آدمی گر گیا تو کہنے لگا ہے برہما, ہو برہما مجھے بچا لو. یہ اور ڈوبتا چلا جا رہا ہے. کہنے لگا, انہی کی کتاب میں لکھا ہے, جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا ہائے وشنو, ہائے وشنو, ہائے وشنو مجھے بچا لو, اور ڈوبتا چلا جا رہا ہے. جب اور نیچے پہنچا تو کہنے لگا ہائے شنکر مجھے بچا لو, تو اور نیچے گیا, اور نیچے جاتے جاتے کہنے لگا رام, ہو رام, ہائے رام مجھے بچا لو. اور بالکل نیچے پہنچا, جب روح نکلنے والی ہوئی, آتما جب جدا ہونے والی ہوئی یہ روح, تو کہنے لگا سیتا, سیتا مجھے بچا لو, اور سیتا کہتے کہتے مر گیا. اب ہندو دھرم میں مرتیو لوک, آواگمن, مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر یہ سب بننا ہوتا ہے, لیکن اس نے اچھے کرم کیے تھے اس لیے اس کو انسان کا دوبارہ جنم ہو گیا. جب یہ سمندری میں دوسرا جنم لے کے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, برہما وشنو مہیش رام سیتا سب لائن سے کھڑے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ سیدھے غصے میں چلا جا رہا ہے. ان بھگوانوں نے کہا او میرے بندے, او میرے بھکت, ذرا میرے پاس آ. کہنے لگا چپ رہو, تو میرے بھگوان نہیں ہو, ہٹو. ارے یہ کیا بات کر رہا ہے تو. کہا اچھا, مسلمان نے اپنے اللہ کو پکارا, مسلمان کے اللہ نے مسلمان کو بچا لیا, اور عیسائی نے پکارا تو عیسائی کے رب نے عیسائی کو بچا لیا. ارے میں نے برہما کو, وشنو کو, مہیش کو, شنکر کو, سیتا کو, سب کو پکارا اور کوئی مجھے بچانے نہیں آیا, کوئی ایک تو بچا لیتا. برہما جی بولے میں تو تجھے بچانے کے لیے آنے ہی والا تھا, جب تو نے برہما برہما چلایا تو اس وقت میں چارپائی بچھا کے سو رہا تھا. مہا بھارت میں لکھا میں سو رہا تھا, اور جب تیری آواز میرے کانوں تک گئی تو میں اٹھا اور میں کپڑے بدلنے لگا کہ میں تجھے بچاؤں, تب تک تو نے برہما برہما کہنا چھوڑ دیا اور وشنو وشنو کہنا شروع کر دیا. اور وشنو بولے میں تو کپڑے بدل کر دروازے تک آ چکا تھا کہ تجھے بچاؤں, تب تک تو نے وشنو جپنا چھوڑ دیا اور شنکر شنکر کہنا شروع کر دیا. شنکر بولے میں تو دروازہ کھول کے باہر بھی نکل چکا تھا تجھے بچانے کے لیے, تب تک تو نے شنکر شنکر کہنا چھوڑ کے رام کہنا شروع کر دیا. رام جی بولے میں تو تجھے بچانے کے لیے آدھی دور تک جا چکا تھا, لیکن تو نے مجھ کو چھوڑ کر میری پتنی پہ بھروسہ کر لیا اور سیتا سیتا کہنا شروع کر دیا, تو میں بھی چھوڑ کے چلا آیا. بولا سیتا جی تم نے کیوں نہیں بچایا. سیتا جی بولی تو نر میں ناری, تو استری, تو مرد میں عورت, میں تیرے شریر کو تیرے جسم کو کیسے ہاتھ لگاتی. تو کہا رام جی نے جو منتر بتایا اس سے مرد کا روپ دھارن کر لیتی. بولی ہاں میں نے منتر پڑھا اور مرد کا روپ دھارن میں نے کیا, ہاتھ کی مہندی ہٹا رہی تھی, بالوں کی سٹائل میں مردوں کی طرح کر رہی تھی, میں اپنے ڈریس بدل رہی تھی, تب تک تو ڈوب کے مر گیا تو میں کیا کروں. یہ مہا بھارت کا یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ جس طریقے سے تمام خداؤں کو مانا تو وہ آدمی مر گیا, ایسی ہمارے مسلمان بھائیوں تم یہ نہ سوچو کہ روزی دینے والا الگ, بیٹا دینے والا الگ, بیٹی دینے والا الگ. کبھی تم میرے یہاں آنا, ہم تم کو لے کے چلتے ہیں احمد آباد کے اندر. احمد آباد کی سرزمین پر سیدی موسیٰ سہاگ کا مزار بنا ہے, سیدی موسیٰ سہاگ کا مزار بنا ہے, اور وہاں لوگ چوڑیاں پہنے مجاور یہاں تک بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے موسیٰ سہاگ نے چوڑیاں پہنی, ہم تو ان کی اندھی تقلید میں بیٹھیں گے. ایک بار میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا بابا میرے لڑکا پیدا ہوا کیا نام رکھوں. اس نے کہا کیا. ہاں میں نے کہا بتاؤ کیا نام رکھوں. بولا نون سے بتاؤں یا میم سے. میں نے کہا یہ کیا مطلب. کہنے لگا نون سے بتاؤں گا تو لڑکے کو غصہ نہیں آئے گا, ٹھنڈے مزاج کا ہوگا, اور میم سے بتاؤں گا تو بڑے غصے کا تیز نکلے گا. اب تم بتاؤ. میں نے کہا میم سے تو محمد بھی آتا ہے, کیا وہ غصے کے تھے. کہنے لگا تو وہاں بھی لگتا بھی پٹواؤں گا. بحث کرنا جرم ہے. ہم نے کہا محمد تو میم سے محمد بھی آتا ہے, اس کا مطلب میرے نبی بھی غصے کے تیز تھے. کہنے لگا تو وہاں بھی لگتا ہے, کیونکہ بحث وہاں بھی کرتا ہے, مسئلے مسائل میں الجھانے کا کام وہاں بھی کرتا ہے. اگر پتہ چل گیا تو میں تجھے پٹواؤں گا. بڑا عجیب معاملہ ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سی خرافاتیں بھر دی گئی ہیں اور کیسی کیسی خرافاتیں بھر دی گئی ہیں. ایک بابا صاحب ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتے ہیں. اب پتہ نہیں میرے بھائیوں, یہ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے سے پہلے کی بات ہے, اور وہ بابا بریلی شریف کے اندر, تھوڑی دیر مجھے کہنے کا حق ہے, شریف مجھے کہہ لینے دو, کیونکہ ابھی بریلی شریف کی جیل سے بھی بھگت کے آ رہا ہوں, اس لیے مجھے کہہ لینے کا حق ہے, اور کہہ لینے دو مجھے شریف. وہاں میرے بھائیوں پیدا ہوئے, ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. نیچے لکھا نوٹ, آئے وہابیو کیا تمہارے یہاں پر بھی کوئی ایسا ولی اللہ پیدا ہوا ہے. میرے بھائیوں میں نے جب اندازہ لگایا اور ایک بار میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا
کہ دیکھیں ہم 4 رکعت کتنی دیر میں پڑھتے ہیں. جب میں نے بہت جلدی پڑھی, بہت جلدی کی, تو مجھے 4 رکعت نفل نماز پڑھنے میں ہم کو 6 منٹ لگے. پھر میں نے سوچا کہ چلو وہ بابا کتنی جلدی نماز پڑھتا ہوگا, پھر بھی 1 منٹ کی کم سے کم 1 رکعت تو ہوگی. 4 منٹ میں 4 نہ 6 مان لو, چلو 1 منٹ کی 1 رکعت. ہم نے تو 6 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں, ہم 1 منٹ کی 1 رکعت مانتے ہیں. چلو تھوڑی سی مشورے کی رعایت کر کے پھر ہم نے 1 منٹ سے 1 رکعت جوڑی, تو 24 گھنٹے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 1440 رکعتیں ہو رہی ہیں. 1 منٹ میں 1 رکعت تو 24 گھنٹے میں 1440. وہ بھی کب؟ جب بابا کھانا نہ کھاتے ہوں, لیٹرین میں نہ جاتے ہوں تب. اور وہ بھی بابا جب سوتے نہ ہو 1 گھنٹہ. اگر 1 گھنٹہ سونے گئے تو 60 رکعتیں کم کر لو. اگر کھانے میں 5 منٹ لگے تو 5 رکعتیں کم کر لو. اگر نہانے دھونے میں 15 منٹ لگے تو 15 رکعتیں کم کر لو. میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانے, یہ بابا نمازیں پڑھتا تھا یا بابا رام دیو کی ایکسرسائز کرتا تھا, یا اللہ ہی بہتر جانے راجدھانی ایکسپریس چل رہی تھی, یہ نمازیں تھیں یا چوچو کا مربع, یہ نمازیں تھیں یا کچھ اور, یہ کوے کی چونچیں تھیں. ہاں اقبال مجھے تیری یاد کس وقت آئی, وہ ایک سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی, اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. میرے بھائیوں, ہمیں ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہر کس و ناکس کے سامنے جھک جائے. یہ وہ سجدہ ہونا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ کا ہوا تھا جنگ بدر کے موقع پر. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے پیچھے سے ہاتھ مارا, نبی اکرم کو سجدے میں دیکھا, جب سجدے سے سر اٹھایا تو اتنے آنسو نبی اکرم کی زندگی میں اتنے آنسو گرے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا روتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے میدان میں دیکھا, جتنا میں نے دیکھا. اور اللہ کے نبی سجدے میں گر کر بھی پکار رہے ہیں تو رب کو اللہم لا تہلک ہذہ العذاب ان تہلک ہذہ العذاب لن تعبد بعد. آئے اللہ, آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر برباد ہو گئی, آج یہ 313 مسلمان اگر مٹ گئے, آج اگر یہ 313 مسلمان اس روئے زمین سے ختم ہو گئے, لن تعبد بعد اليوم, تو آج کے بعد کبھی اس روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی. آپ کہہ سکتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو نبی نے کیا کہا تھا, اللہ یہ تیرے پکے سچے مسلمان ہیں, یہ تیرے پکے سچے مومن ہیں. اگر آج یہ تجھ پر تیرے نبی پر ایمان لانے والی قوم اگر آج یہ مٹ گئی, یہ 313 مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ گئے, تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. کیا تم اس پاکستان کی سرزمین پر کہہ سکتے ہو اللہ ہم ہی 15 کروڑ کی تعداد میں پکے سچے مسلمان ہیں, اگر پاکستان کے یہ مسلمان مر گئے تو کبھی کوئی اللہ کا نام لینے والا اس سرزمین پر نہیں ہوگا. ہے ہمارے پاس وہ زبانیں, کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کہا بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. تصور کیجئے ابھی مسجد سے عہد و پیمان کر کے نکلا, اللہ تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا رہوں گا. ابھی تو نے عہد و پیمان کیا اور تھوڑی دیر کے بعد تو نے اپنے اس عہد و پیمان کو تو نے توڑ دیا. جانتے ہو عید و بقرعید کے دن جو تم تکبیریں پڑھتے ہو, اللہ اکبر, پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5, یہ 12 تکبیریں کیوں ہوتی ہیں؟ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور آپ ہر ایک مہینے میں اللہ سے یہ اقرار و عہد و پیمان کر رہے ہو, اللہ میں تیری بڑائی کا بیان کرتا رہوں گا, میں پورے سال تیری عبادت میں لگا رہوں گا, پھر پورے سال میں تیری عبادت میں لگا رہوں گا, یہ اقرار تم کرتے ہو. حافظ ابن قیم نے 12 تکبیروں کے بارے میں یہی نوٹ لکھا ہے کہ یہ اس کی یہ مصلحت ہے. میرے پیارے ساتھیو, 12 مہینے اقرار کرنے کے بعد پھر سوچو عید کی نماز پڑھتے ہیں, اس اقرار اور عہد و پیمان کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. توحید پر اور بھی باتیں ہیں, 2 گھنٹے مجھے ہو چکے ہیں, زیادہ سوال تو نہیں ہے. اچھا, پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان الفاظ سے حدیث میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو میں نے پڑھا بھی تو نہیں ہے ان الفاظ سے, میں نے تو حدیث پڑھی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. دیکھیے کلمہ یہی ہے, کلمہ اس انداز میں کہیں نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ یہ ہے ہی نہیں, اور جب اسلام کسی کو لانا ہو قبول کرتا ہے تو وہ یہی کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ نہیں بلکہ 2 الگ کلمے ہیں, بے تفصیل وضاحت فرمائے. دیکھیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ان دونوں جملوں سے مل کر یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے.
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کا صحیح ترجمہ علامہ ابن قیم نے کیا ہے. عبادت کس کی؟ اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، جیسے محمد رسول اللہ نے کی ہے. یعنی قرآن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب قرآن پہ عمل کرو، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ کہ قرآن کو محمد رسول اللہ کے اصول سے سمجھو. قرآن بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اور میں بہت بڑی بات کہہ دوں تو کوئی آدمی برا نہ مانے، میں یہ کہہ دوں قرآن و حدیث دونوں جڑواں بھائی ہیں. قرآن کو بغیر حدیث سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری ہے. کسی کے اوپر کالا علم ہو جائے. کالا علم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اس کو شفلی عمل بولتے ہیں. کالا علم ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے اوپر جادو کا، کالا علم یعنی شفلی عمل کا کوئی اثر ہو تو اس کو یہی پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، اور آیت الکرسی اور چاروں قل، یہی ساری چیزیں پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا چاہیے. اس سے بہترین اور کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. اب ہم اگربتی جلاتے ہیں، لوبان جلاتے ہیں، وہ ساری چیزیں پھر شرک کے اندر آ جاتی ہیں. السلام علیکم. بریلویوں کے جیل میں کب اور کس وجہ سے گئے؟ میرے بھائی یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں کیوں گیا اور میں اگر یہاں بول دوں تو کل کرفیو لگ جائے گا آپ کے یہاں، اور آگے سن لیجئے گا بعد میں. تو بہت وہ جڑ ہے اور گڑھ ہے ان کا. پوری دنیا میں جو بریلویت نکلی ہے اسی بریلی سے نکلی ہے، اور اس میں بہت صاف جملے میرے منہ سے نکلے تھے. میں پھر کبھی دوسرے موقع پہ بتا دوں گا. میری ساری کیسٹوں جو اب تک یہاں کراچی میں قذافی ٹاؤن میں اور الہدا مسجد میں اور جتنے پروگرام ہوئے ہیں ان کی ساری کیسٹیں ہمارے حسن سلفی صاحب کے پاس موجود ہیں اور وہ بن چکی ہیں. آپ